اقرار الحسن صاحب کہاں سے آپ کی زندگی میں اٹک کے؟ یہ مجھے پتا تھا یہ زندگی میں کچھ نہ کچھ کریں گے, کوئی چند چڑھان گے. چند چڑھا آتا نا دوسرا بیاہ کیتا. اگر آپ پہلی ہوتی, اگر میں پہلی تو وہ دوسری ہوتی, تو آپ کا رویہ کیا ہوتا؟ آپ نے پھپے کٹنی والا کام اقرار کے ساتھ بھی کیا تھا. آج سے 4-5 سال پہلے شاید آپ یہ مجھ سے سوال کرتے تو میں کہتی کہ نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اور وہ والی بات ٹھیک ہوتی کہ میں گولی مار دوں گی. میرے سامنے ویڈیو آئی کہ جی 15 کروڑ کا گھر بنا کے دیا انہوں نے, یہ وہ ایسا ہوا ہے؟ ایسا ہوا ہے, 15 کروڑ. 15 کروڑ روپے. میڈیا میں آئیں کب اور کیسے آئیں؟ میرے کالیگ ہوا کرتے تھے, وہ مجھے کہتے تھے شکل دیکھو اپنی, اسمائلنگ فیس ہے تمہارا, تم اتنی چھوٹی ہو, تم کیسے نیوز پڑھو گی. تو مجھے بڑا اندر سے دکھ سا پہنچتا تھا, میں کہتی تھی نہیں اب تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے. پھر آگے ایک برا پیچ آیا بول نیوز کا, اور سب کہہ رہے تھے کہ بہت امیر اگر آپ ہونا چاہتے ہیں تو بول میں آ جائیں. زندگیاں بدل گئی تھیں ہماری. کیا خاور منیکا کا انٹرویو نیوز سینس نہیں رکھتا؟ اگر بات پالیٹکس کی ہو رہی ہوتی, کارکردگی کی ہو رہی ہوتی تو ٹھیک تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فرفوڑا شو میں خوش آمدید. آج ہماری جو مہمان ہیں فرح اقرار صاحبہ ہیں, اور آپ اینکر ہیں, یوٹیوبر ہیں, اور ادبی شخصیت بھی ہیں. یہ اس طرح سے مجھے پتہ ہے کہ ان کے کچھ کلپس میں دیکھا کرتا تھا, تو یہ اردو کے حوالے سے باقی چیزیں بھی وہ کرتے تھے, اور خاص طور پہ ان کا جو گھرانہ ہے صحافت سے آپ کہہ لیں ریلیٹڈ ہے, اور اقرار الحسن صاحب کا نام بھی آتا ہے ان کے نام کے ساتھ. لیکن ان کی اپنی شخصیت میں ان کو پہلے سے جانتا ہوں, یعنی یہ اقرار صاحب والے حوالے سے پہلے سے ہم ان کا کام دیکھ رہے تھے, اور یہ بہت اچھا کام کر رہی تھیں. باقی ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے, کتنے سال میڈیا میں لگائے, کیا کھویا کیا پایا, انہی کی زبانی جانتے ہیں. آپ کا پہلے تو بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. فاروق آپ کا شکریہ کہ میں یہاں پر آئی ہوں, آپ کے توسط سے بہت ساری باتیں کرنے کا موقع ملے گا. جی اسٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ میڈیا میں آئیں کب اور کیسے آئیں؟ مجھے بچپن میں جب میں اسکول میں تھی تو ڈبیٹنگ اور ڈرامیٹک سوسائٹی میں کچھ چیزیں ہوتی تھی, پلیز میں حصہ لے لینا, ڈبیٹس کر لینا. بہت چھوٹی عمر سے میں ڈبیٹس کیا کرتی تھی, میموری بہت اچھی تھی. تو اس زمانے میں ایک انسان سوچتا ہے نا کہ میں نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے, تو میرے ذہن میں نا ٹی وی بہت فیسینیٹ کرتا تھا. تو مجھے تھا کہ میں کسی دن ایکٹریس بنوں گی, اور پھر وہ اسکول میں کالج میں کیا بھی پلیز, اور بڑا مزہ بھی آتا تھا, ڈبیٹس بھی کرتی تھی ساتھ ہی ساتھ. لیکن جب پھر تھوڑی بڑی ہوئی اور یہ اسٹیج آئی کہ شاید ٹیلی ویژن پر جا کر میں ایکٹنگ کر سکوں, تو میری خالہ جان ہے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, انہیں کچھ پسند نہیں آیا. انہوں نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا, انہوں نے کہا نہیں یہ فیلڈ اچھی نہیں ہے, اور وہ الفاظ استعمال کیے جو میں نہیں کر سکتی. ٹی وی پہ آنا ان کو اچھا لگا, ٹی وی کے بارے میں کرنا اچھا نہیں لگا کہ ایکٹنگ نہیں کرنی. میں نے کہا اوکے, پھر میں نے ذہن سے یہ خیال نکال دیا. پھر ایک روز ہماری ایک فرینڈ تھی, ان کو جانا تھا آڈیشن دینے کے لیے, اس نے کہا تم ساتھ چلو. میں نے کہا یار مجھے اجازت نہیں ٹی وی پہ آنے کی, تو میں نہیں جاتی نا. تو اس نے کہا نہیں ساتھ تو چلو تم. اچھا اب وہ پی ٹی وی میں جانا تھا, آپ کو پتا ہے اس زمانے میں پی ٹی وی ہوا کرتا تھا جب ہم چھوٹے تھے. تو وہاں گئے تو وہ ایک صاحب نے مجھے بھی پیپر تھما دیا اور کہا کہ یہ آپ پڑھ لیجیے. میں نے وہ پیپر لیا, پڑھا, 1-2 دفعہ یاد ہو گیا. آپ بھی آڈیشن دے دیں. میں نے کہا میں آڈیشن دینے نہیں آئی, میں تو اپنی فرینڈ کے ساتھ آئی ہوں. میں نے کہا نہیں جی آپ آڈیشن دے دیں. سلیمہ ہاشمی ہوا کرتی تھی اس میں. آڈیشن دیا, اور یادداشت چونکہ اچھی تھی, ڈبیٹس کرتے تھے, تو وہ ایز اٹ از پڑھ دیا. اگلے دن کال آ گئی, لائیو نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن ہوتی تھی. تب میں اسٹوڈنٹ تھی, اور نور بھائی, نور الحسن, جی نور الحسن, وہ وہاں پر سینئر تھے. اور میں تھوڑی نا بہت اس وقت خاموش رہنے والی انسان تھی. اب ویسے آج بھی میں ذرا خاموش طبیعت ہوں. تو وہ بڑا میں نے ان سے سیکھا بھی, وہ کیا بھی. وہ رات گئے لگتی تھی 12 بجے کے بعد ٹرانسمیشن, تو مجھے سیکھنے کا بھی بہت موقع ملا. تو وہ میرا پہلا انٹریکشن تھا ٹی وی پہ. مجھے خود بھی یقین نہیں آیا جب کال آئی, اور جو میری فرینڈ ساتھ گئی تھی وہ سلیکٹ نہیں ہوئی. یعنی اچھا جن کے ساتھ آپ گئے آپ سلیکٹ ہو, وہ تو بڑی بات ہے, اس نے برا منایا ہوگا کہ یار منایا تو بہت برا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دوست جو ہے وہ اتنا دکھ نہیں ہوتا اگر وہ فیل ہو جائے, پاس ہو جائے تو زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ یار میرا دوست ہو گیا اور میں. اچھا تو یہ آپ کا اس طرح سے ہو گیا. جی میڈیا میں پہلی مرتبہ جو یہ اپیرنس ہو گئی, جی یہ پہلی اپیرنس تھی. تو آپ نے ویسے باقاعدہ نیوز اینکر کے طور پہ آپ کا تعارف ہوا, بعد میں پروگرام اینکر بنی. جی تو وہ کہاں پہ سلسلہ اسٹارٹ ہوا؟ میں پہلے پروگرام ہوسٹ رہی ہوں. اچھا پہلے اس سے پہلے بھی. یہ جب میرا نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن شروع ہوا, یہ شاید
2000 کے بعد کی بات ہے, 2000 کے بعد کی بات ہے. پھر اس کے بعد آف اینڈ آن میں کرتی رہتی تھی, پی ٹی وی پر ہی کچھ چیزیں آتی تھیں. پھر ایک ہوتا تھا پی ٹی وی پرائم کے نام سے ہوتا تھا. پھر ایک چینل کا میرے ذہن سے نام نکل گیا, اس پر میوزک کا پروگرام ہوتا تھا, اس میں لنک پی ٹی وی کے ہی جو ہے, جی اس میں لنکنگ ہوتی تھی. آپ کو اگر یاد ہو میوزک چارٹس چلا کرتے تھے, لنکنگ ہوتی تھی, انٹرویوز ہوتے تھے سنگرس کے. اور اگر آپ دیکھیں گے تو آپ مجھے دیکھ کے کہیں گے یہ کون بچہ شو کر رہا ہے. اچھا, یعنی آپ اس میں بہت بچپنا نظر آئے گا آپ کو. تو وہ کیا. اس کے بعد پھر باقاعدہ جو نیوز میں آنے کا سلسلہ ہے نا, 2008 میں دنیا نیوز لانچ ہونے جا رہا تھا. تو اشرف عظیم صاحب تھے جو پی ٹی وی کے ایم ڈی ہوا کرتے تھے. انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ ہم خواتین سے ریلیٹڈ ایک پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں, تو بچے آپ آ جاؤ. چونکہ انہوں نے میرا کام دیکھا تھا تو وہ کر لیں گے. اچھا, ابھی پروگرام شروع ہونے میں تو بڑا وقت باقی تھا. انہوں نے کہا تم نیوز کلاس میں بیٹھ جاؤ اور سیکھو نیوز کیسے پڑھتے ہیں. اب مجھے لگے بڑی بورنگ نیوز. بتا آپ کو نیوز بورنگ ہی ہوتی ہے. میں کہوں کس مصیبت میں آ گئی ہوں. لیکن جو چیزیں نئی سیکھنا مجھے شوق تھا, سیکھتی گئی. پھر خبریں پڑھنا بھی شروع کر دیں. مطلب اخباروں میں باقاعدہ ٹریننگ ہو رہی تھی آپ لوگوں کی؟ ٹریننگ ہو رہی تھی. تو کون لوگ تھے آپ کے ساتھ؟ ہو رہے تھے, انہیں نہ ہماری سمجھ آتی تھی نہ ہمیں ان کی سمجھ آتی تھی. وہ بتاتے تھے کہ خبریں کیسے پڑھنی ہیں, وہ انداز بتاتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن پھر ہم اخبارات پڑھنے لگے, ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے مطلب کیمرے کے سامنے بیٹھ کے پریزنٹ کرنے لگے. تو اس سے یہ ہوا کہ انٹرنیشنل سینیریو بھی ہمیں پتہ چلنے لگا کیا ہے. کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ اس میں؟ میرے ساتھ جو گروپ میں تھے 7-8 لوگ ہوں گے. یعنی یہ دنیا کا گروپ تھا, دنیا کا گروپ جس کو وہ ٹرین کر رہے تھے, جنہوں نے آگے لانچ ہونا تھا. اور ان میں سے واحد میں ہوں اس کلاس کے اندر سے جس نے اس کریئر کو آگے پرسو کیا. میرے ساتھ والے اس وقت کسی چینل پر نہیں ہیں. کیا وجہ ہے, مطلب جن کو ٹریننگ دی, گوروں سے دلوائی, وہ کدھر گئے؟ وہ پتہ نہیں کہاں گئے. بلکہ اسی کلاس میں ایک میرے کالیگ ہوا کرتے تھے, وہ مجھے کہتے تھے, پلٹ کے دیکھتے تھے ساتھ والی چیئر پہ, کہتے تھے شکل دیکھو اپنی, اسمائلنگ فیس ہے تمہارا, تم اتنی چھوٹی ہو, تم کیسے نیوز پڑھو گی, تم سیریس کہیں سے لگتی ہو. تو مجھے بڑا اندر سے دکھ سا پہنچتا تھا. میں کہتی تھی نہیں اب تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے. تو مجھے موٹیویشن ملتی تھی ایسی باتوں سے. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ تو وہ جب لانچ ہوا تو آپ نے پھر نیوز اینکر کے طور پہ وہاں پر 2009. تو آپ کے کون تھے ساتھی, کون تھے ساتھی؟ ہمارے ساتھ بڑے پیارے ہمارے طارق متین بھائی ہوا کرتے طارق تھے. متین, اچھا, وہ ان سے بھی میں انہوں نے نے بہت سیکھا. جواد ہوا کرتے تھے جو ابھی پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. جواد کا پورا نام مجھے یاد ہی نہیں ہے. امیجن جی ٹھیک ہے, وہ سمجھ جائیں گے دیکھ کے. سارا ایلفریڈ ہوا کرتی تھی, ہماری سینئر تھی. ٹھیک ہے. مدیحہ مجھ سے تھوڑا سا بعد میں آئی تھی, مدیحہ نقوی. مدیحہ نقوی نے بھی آپ کے ساتھ کیا؟ تھوڑا سا میرے سے بعد آئی تھی, مطلب ایک ہی بیچ آپ سمجھ لیں, وہ تھے. پھر سونیا راؤ ہوا کرتی تھیں. پھر میں نے چینل 2 سال وہاں پر جاب کی. پھر میں ARY میں چلی گئی 2009 میں. میں نے ARY سے آفر آئی آپ کو؟ ARY سے 2 مرتبہ آفر آئی. کیا آفر تھی, اور مطلب کوئی بہتر آفر تھی؟ بہتر آفر. تو پھر یہاں سے کراچی جانا پڑا آپ کو؟ بالکل. پہلے آفر آئی, میں نے منع کر دیا کیونکہ مجھے پتا تھا گھر والے الاؤ نہیں کریں گے. پھر یہاں سے میرے کچھ دوست بہت قریبی فیملی فرینڈس کراچی چلے گئے. جب دوبارہ آفر آئی, دنیا میں کچھ حالات و واقعات ایسے تھے کہ مجھے لگا کہ سوئچ کر جانا چاہیے. تو وہاں سے جب دوسری بار آفر آئی تو میں نے کنسیڈر کر لیا, اور پیکیج بھی اچھا تھا. جو دنیا میں تھا اس سے آلموسٹ ڈبل پیکیج تھا. تو پھر وہاں جانے کا بھی امی اس بات سے صرف کنونس ہوئیں کہ وہاں پر ابھی کوئی ایسے لوگ ہیں جو میرا خیال رکھ سکیں گے. میں تھوڑا انٹروورٹ ہوا کرتی تھی, میں لوگوں سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی, ملتی نہیں تھی. پھر 2010 میں ARY چلی گئی. مارچ میں نے وہاں سے پھر کام کا آغاز کیا, اور بڑا میں نے سیکھا ARY سے بھی. اس کے بعد میں سما چلی گئی. سما آپ نے نیوز اینکر کے طور پہ؟ نیوز اینکر کے طور پہ شروع. بعد میں پروگرام کیا. کتنی دیر بعد سما میں پروگرام کی باری آئی؟ اچھا, بیچ میں پھر جب شادی ہو گئی تو میں ڈان نیوز چلی گئی. ڈان نیوز پہ پروگرام 2012 میں. اچھا, اب یہ چونکہ ایک ڈفرینٹ قصہ ہے, اس کو ہم بعد میں کر لیتے ہیں, ابھی کریئر کی بات کر لیتے ہیں. 2012 میں جب ڈان پہ تھی تو ہمارے زاہد مظہر بھائی ہوتے تھے, ڈائریکٹر پروگرامز بھی تھے, نیوز بھی وہی دیکھتے تھے. انہوں نے مجھے بلایا اور کہا لڑکی تم پروگرام کرو گی. ان کو پتہ تھا کہ مجھے ہوتا ہے کوئی ڈفرینٹ چیزیں کر لوں. میں نے کہا کیوں نہیں زاہد بھائی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جاؤ پروگرام. ہوسٹ کہیں چلی گئی تھی, میں نے پروگرام کیا, ریٹنگ اچھی آ گئی. انہوں نے پھر یہ کیا کہ وہ 1 دن کی فریکوینسی کو بڑھا کے 2 دن کر دیا. عوام کے مسائل پہ تھا وہ, آپ نے ڈان پہ وہ میں نے کر لیا. پھر میں صرف اسپیشل ٹرانسمیشنز اور پروگرام کرتی تھی اور نیوز چھوڑ دی. پھر میں نے وہاں سے اب تک سے آفر آئی جو اچھی تھی. اس زمانے میں یہ بڑا مسئلے ہوتے تھے نا, سیلری ٹائم پہ نہیں مل رہی ہے اور انکریمنٹ نہیں لگ رہا. 2012 میں ہی میں نے سوئچ کیا.
3-4 سال بعد یہ مسائل آ جاتے ہیں 3-4 نہیں کچھ مہینوں بعد بھی آ جاتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے نا آپ کریئر کے اس اسٹیج پر جب ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں نہ کوئی اکیڈمیز ہے، نہ کوئی اسکول ہے، نہ کوئی اس طرح فیملی میں بتانے والے لوگ ہیں، ان کا تو ایکسپیرینس ہی نہیں اس فیلڈ کا. تو آپ خود ہی سے ان سے سوچتے ہو. تو آپ ایک 24-25 سال کا انسان جیسے سوچتا ہے، اسی طرح میں بھی سوچتی تھی اچھا اچھی آفر آئی ہے چلے جانا چاہیے. اب تک میں آ گئی. وہاں پر بھی نیوز اور پروگرامنگ ساتھ ساتھ چل رہی تھی. اور پھر وہاں سے پھر آگے ایک برا پیچ آیا بول نیوز کا. اچھا آپ بول میں آ گئی؟ بول میں آ گئی. او جب بول میں سب آ رہے تھے اور سب کہہ رہے تھے کہ بہت امیر اگر آپ ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اینکر ہیں، اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو بول میں آ جائیں. اچھا اس وقت لگ بھی ایسا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا میڈیا بول میں ہی ہوا کرے گا. زندگیاں بدل گئی تھیں ہماری. کام کوئی نہیں تھا، 5 مہینے تنخواہ نہیں ملی، ہم جی بڑا احتجاج کر رہے ہیں. اچھا نہیں پہلے اچھے والا ماحول بتائیں نا. اچھا ماحول جب آپ لوگوں کی سلیکشن ہوئی یا آفر ہوئی تو وہ آفر بہت اچھی کرتے تھے. وہ آفر پتہ ہے کیسے اچھی کرتے تھے فاروق؟ وہ پیپر بڑا آپ کو دلچسپ لگتا تھا. لکھا ہوتا تھا نیچے 15 لاکھ روپے، لیکن جب آپ اس کا بریک ڈاؤن کرنے پہ آتے تھے نا، وہ چیزیں بریک ڈاؤن ہو کے آپ کی جو اکاؤنٹ میں سیلری آتی تھی وہ وہی 2-2.5 لاکھ روپے ہوتی تھی. تو پھر یہ سارے کیوں وہاں پر چلے گئے؟ یعنی کامران خان یہ وہ ساری وہاں پہ چلے گئے. ان کی سیلری تو زیادہ ہوگی نا. پھر نہیں لیکن آپ لوگوں کی جو سیلریاں ایگزسٹ کر رہی تھیں اس سے تو زیادہ تھی نا آپ کی. میری سیلری کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، کچھ تھوڑا سا فرق ہوگا. تو کیوں گئی پھر آپ ادھر؟ بتایا نا اس وقت تو اتنی عقل سمجھ ہی نہیں تھی. ہم نے سوچا بڑا چینل آ رہا ہے، بڑا نام ہے، بول آپ نے کہا یار رہ نہ جائیں، سارے ادھر ہی چلے جائیں ہیں. اور انہوں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں سوئمنگ پول بھی اندر ہے، یہ بھی ہے، سارا کچھ تھا وہاں پہ. سب کچھ تھا. وہ پانی کی بوتلوں کے بھی پیسے اس میں لگے ہوئے تھے. آپ کا جو ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہوتا تھا اس کی تنخواہ بھی اسی میں ایڈ ہوتی تھی. فیول کے پیسے بھی ایڈ ہوتے تھے. یعنی آپ کی لیٹ سپوز 20 لاکھ تنخواہ لگاتے ہیں ہم، آپ گھر سے ادھر آئیں گی ہمارے ڈرائیور کے ساتھ، اس کی تنخواہ بھی ڈال دی، گاڑی بھی کی ہے لیکن آپ کو پک کر رہی ہے، تو گاڑی کے بھی پیسے ڈال دیے، پیٹرول کے بھی ڈال دیے، کل ملا کے بعد میں آپ کہتے تھے یار 4 لاکھ ملا، 3 لاکھ ملا، 2 لاکھ. تو ہمیں سوچتے تھے یہ کیا ہے. لیکن بہرحال پھر وہ تو 5 مہینے وہاں پہ یعنی چینل آیا نہیں. اس سے زیادہ وقت لگ گیا. کچھ عرصہ ہم وہی پریکٹس میں، ٹریننگ میں، پھر اس کے بعد بند ہو گیا چینل. ہم اس کوشش میں رہے کہ شاید چینل چل جائے، لیکن 5 مہینے وہ پھر اس کے بعد کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا جائے. وہاں پہ میرے ساتھ ماریہ میمن بھی تھی، منصور علی خان بھی تھے، مدیحہ بھی تھیں، ہما امیر شاہ بھی تھیں، یہ سب آگے تھے، ستی بھی تھے، وسیم بدامی بھی کچھ عرصے وہاں پر بھی میرے بعد میں فوراً نکل گئے تھے. وہ بڑے اچھے وقت پہ نکل گئے، 11th آور پر ہی نکل گئے. جہاز ڈوبنے سے پہلے کون نکلے اور بعد میں کون نکلے؟ وسیم نکل گئے تھے فوری، پہلے تیز آدمی ہے، ان کو بچا لیا میرے شوہر نامدار نے. ہاں یہ بات انہوں نے بتائی تھی ویسے مجھے. اچھا وہ ان کو کچھ نہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے. بس وہ سلمان بھائی کی اقرار سے بات ہوئی. اب آپ کو پتہ ہے اقرار اور وسیم کی بہت دوستی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم واپس آ جاؤ. تو بس پھر سوچ بچار ہوئی، پھر وسیم نے ڈیسیجن لے لیا، لیکن بڑا اللہ نے اس پر کرم کیا کہ ٹائملی ڈیسیجن ہو گیا. اور لیکن پھر کشتی میں ہم رہ گئے. یہ منصور علی خان، ماریہ میمن، یہ تھے وہاں پر تھے. اور احتجاج میں بھی ہم سب ساتھ جایا کرتے تھے. مبشر لقمان بھی تھے، وہ ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، میرے ذہن سے نام نکل، کافی سارے لوگ تھے. جی اور بھی بہت سارے لوگ تھے. تو وہ رہ گئے. ہم تو عدالتوں میں بھی جایا کرتے تھے کہ ہم حق کی آواز میں لا رہے ہیں، لیکن بعد میں کیا پتہ چلا؟ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، کچھ گڑبڑ ہے، بلکہ جو کہتے ہیں دال پوری کی پوری کھالی ہے. یعنی آپ کو بعد میں لگا کہ یہ فیصلہ غلط ہو گیا؟ فیصلہ میرے خیال میں آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب کو لگا. دیکھیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہم فیصلہ لے رہے ہیں ہمارے لیے اچھا ثابت ہو جائے گا، یہی سوچ کے ہم کرتے ہیں. لیکن ضروری نہیں وہ اچھا ثابت ہو. تو یہ لرننگ ہوتی ہے. یہ آپ زندگی میں جو چیزیں کرتے ہیں وہ اگر آپ غلط نہیں کر رہے ہوں گے تو آپ سیکھیں گے کیسے، آگے کیسے بڑھیں گے. تو اس کے بعد پھر کہاں گئے آپ؟ یہ مظاہرہ وغیرہ، سما، اور پھر لاسٹ میرے خیال میں 2 سال ہو گئے ہیں مجھے. سما نے مجھے خیر بات کہہ دیا اس چیز کو 2021 میں. پھر میں تب تک کتنی دیر سما میں کام کیا؟ تقریباً 7 سال کیا تھا ری جوائن کرنے کے بعد، 15 سے لے کر 21 تک. تو پھر کیا یہ سفر کا اختتام کیوں ہوا؟ ان کی طرف سے ہوا؟ ان کی طرف سے ہوا. کیا وجہ آتی ہے؟ یہ ریٹنگ وغیرہ کا پرابلم ہوتا ہے؟ نہیں، ریٹنگ کا پرابلم نہیں تھا. ہماری مینجمنٹ چینج ہو گئی تھی. ظفر صدیقی صاحب تھے. اچھا جی. پھر علیم خان صاحب نے ٹیک اوور کیا. ان کو کچھ اپنی پسند کے لوگ لانے تھے یا ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا پروگرام بند کر دیا گیا اور ہمارے حسن نثار صاحب ہیں، ہم سب ان کو دیکھتے سنتے، ان کا پروگرام پھر میری سلاٹ میں لگا. اچھا، حسن صاحب کا جس سلاٹ میں اس میں میرا پروگرام ہوتا تھا. بڑی شفلنگ چلتی تھی. ایک دن منگل کو کر دیا، کبھی تھرسڈے کر دیا، کبھی سنڈے کر دیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، 100 بسم اللہ، نہیں تھے نا سے. تو کیا اتنے چینلز میں، بڑے چینلز میں کام کیا آپ نے،
کیا اتنے سال کام کرنے کے بعد کیا سوچتی ہیں کہ یہ ایک کریئر, کیونکہ بہت سے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں نا تو وہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار زندگی تو ان کی ہے. آپ بتائیں کہ اگر کوئی بچہ آ رہا ہے, بچی آ رہی ہے, تو کیا کرنا چاہیے اسے؟ کیا یہ کریئر کے طور پہ ٹھیک ہے یا 15-20 سال بعد ریگریٹ رہے گا؟ ریگریٹ نہیں ہوتا, آپ کی لرننگ ضرور ہوتی ہے. اور جو بچیاں اس وقت دیکھ رہے ہوں گے, جو اس عمر میں جب ہم نے بڑے پیشن سے شروع کیا تھا, ان کے لیے میں یہ کہوں گی کہ یہ جو کہتے ہیں دور کے ڈھول سہانے, یہ وہی والی بات ہے. آپ کو دور سے لگتا ہے کہ یہ لڑکا لڑکی نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, جیکٹ پہنی ہوئی ہے, بال بنے ہوئے, ٹی وی پہ خبریں پڑھ رہا ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اوپر پریشر کتنا ہے. 8-9 گھنٹے وہ اسٹوڈیو کے اندر بیٹھتا ہے, اس کو بے تحاشا خبریں پڑھنی پڑتی ہیں, اس کو دنیا کی ہر ٹاپک کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. جب بریکنگ ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, عید ہو, کوئی خوشی غمی ہو, فیملی میں شادی ہو, آپ وہاں پر نہیں جا سکتے. ڈیوٹی آپ کی ختم ہوئی ہے, انہوں نے کہا اگلی شفٹ والا نہیں, آپ ہی بیٹھیں گے. آپ بیٹھیں 12-12 18-18 گھنٹے بریکنگ آ گئی. مجھے دھرنے کے وقتوں میں یاد ہے, مرید عباس اللہ تعالیٰ اسے جنت نصیب فرمائے, ہم پوری رات بیٹھ کے 4-5 بجے تک خبریں پڑھ رہے ہوتے تھے, کیونکہ بریکنگ اتنی آ رہی ہوتی تھی اب تک میں. تو یہ آپ کو دور سے بہت اچھا لگتا ہے, لیکن کام کوئی بھی ہو فروغ, اس میں جب تک آپ محنت, لگن, پیشن سے کام نہیں کریں گے, اور کچھ قربانیاں آپ کو دینی پڑ جاتی ہیں. اب آپ کی سوشل لائف سفر کرتی ہے, آپ کی فیملی لائف سفر کرتی ہے, آپ سنیما نہیں جا سکتے, آپ رات کو کھانے پہ نہیں جا سکتے. اگر آپ 1 بجے والی شفٹ میں کام کریں تو ہی آپ آگے ایکسل کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ میں یہ والا جذبہ نہیں ہے تو پھر آپ اس فیلڈ میں مت آئیے. ایک عام تاثر تو یہ جو نیوز اینکر ہیں جو خبریں پڑھتے ہیں, ان کی تنخواہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. مجھے تو اندر آگے پتا چلا ایسا نہیں ہے, بلکہ میں تو اب سوچتا ہوں 80 چنگے رہ گئے. یعنی وہ ہمیں یہ لگتا تھا جب جن لوگوں کو ہم خبریں پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ یار ان کی تو وارے نیارے, تو پتہ چلا کہ ان کے تو حالات بہت خراب ہیں. ان کے حالات اس طرح سے ہوئے کہ کووڈ کے بعد سے بہت خراب ہو گئے. کووڈ تک جو سیلری تھوڑی بہت بڑی تھی وہ کٹ لگ کے وہ سیلری ہوگی جو 2010 میں ہوا کرتی تھی. اب زمانہ سالوں بعد پیچھے چلے گئے. اب زمانہ 2019 ہے اور ہماری تنخواہ 2010-11 والی. میکسیمم نیوز اینکر کی تنخواہ کتنی ہوگی جو بڑے پاپولر ادھر نیوز اینکر ہیں ہمارے جیو پہ لیٹس سپوز ہیں, کیا ہوں گی میکسیمم ان کی تنخواہیں؟ 6 لاکھ 7 لاکھ, اس سے زیادہ کیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 15-20 سال جیو کو دے دیے ہوئے. ایسا ہی ہے. یعنی یہ وہ محمد جنید ہیں, دوسرے وجیح ثانی ہیں, اسی طرح کے. رابعہ انعم تو خیر نہیں رہی, لیکن یہاں پر ان لوگوں کی یہ تنخواہیں ہوں گی. ایسی ہے نیوز اینکرز, آپ خود بھی بہت سے لوگوں کو جانتے ہوں گے, ایون بہت سے پروگرام اینکرز ہیں جن کی 5 لاکھ سے کم تنخواہوں میں وہ کام کریں. بہت سے مارننگ شوز کے ہوسٹ ہیں جو نیوز مارننگ شوز ہیں, ان کی تنخواہیں اتنی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں ہم بہت پیسے کماتے ہیں. ایون جب میں پروگرام بھی کر رہی تھی, میری جو ٹیک ہوم تھی وہ 3 لاکھ بھی نہیں تھی. لوگوں کو یہ سن کے بڑا سرپرائزنگ لگتا ہے, لیکن اسی طرح سے تھا. اور سما جیسا چینل ہے تو لوگ یہ سمجھتے سما میں جو اینکر پروگرام کر رہا ہوگا 20 لاکھ مل رہا ہوگا, ساتھ میں گاڑی بھی دیتے ہوں گے, کہتے ہوں گے آپ کے گھر کے کپڑے بھی یہاں سے دلوا کے بھیج دیں گے. ایسا کچھ نہیں. تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ پروگرام اینکر بہتر ہے یا نیوز اینکر بہتر ہے؟ مجھے پروگرام کرنے کا بہت مزہ آتا تھا, کیونکہ ایک روزانہ کی بنیاد پر جب آپ اٹھتے ہیں, آپ نئی چیز سوچ رہے ہوتے ہیں, ایک نیا ٹاسک آپ کو ملتا ہے, آپ کی زندگی میں نا کچھ نیا ہو رہا ہوتا ہے. نیوز بھی چیلنجنگ ہے, لیکن نیوز میں آپ اسٹوڈیو میں بیٹھ جاتے ہیں, آپ نے وہیں پر رہنا ہے 8-9 گھنٹے, وہی کام ہے. لیکن پروگرام, میں آؤٹ ڈور پروگرام کی بات کر رہی ہوں, اس میں نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملتی ہے. نیوز میں لوگ اتنے پاپولر کیوں نہیں ہوتے؟ یعنی 15-20 سال سے خبریں پڑھ رہے ہیں, لوگوں کے اندر ان کی پہچان نہیں بنتی. اگر ایز کمپیئر ٹو آپ کسی سوشل میڈیا کے کسی بندے کو دیکھ لیں تو شاید 1 سال میں 1.5 سال میں اس کی ایک پہچان بن جاتی ہے. بنا کرتی تھی پہلے. آپ ابھی بھی پرانے نیوز اینکرز کو یاد کریں, آپ کو ثنا مرزا کا نام ازبر ہوگا. جی بالکل یاد ہے. اور آپ ایون طارق متین کا نام آپ کو یاد ہوگا. اس زمانے میں ثنا, دوسری ثنا جو ہے, مجھے پورا نام میں بھول جاتی ہوں, ان کا نام بھی آپ کو یاد ہوگا. خبریں پڑھا کرتی تھی, ابھی پروگرام کرتی کسی چینل پر. پرانے مطلب جاوید اقبال صاحب جاوید پی ٹی وی میں کام کیا. اچھا کیا. اب چند ایک لوگ ہیں, یعنی اب یہ محمد جنید, باقی تو چلے ہمارے دوست ہیں تو ہم جانتے ہیں انہیں, لیکن پبلک میں ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ جب یہ جاتے ہیں 10-12 سال سے ٹی وی پہ آ رہے ہیں, اور بظاہر تو ہمارے سے بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں, لیکن پہچان کہیں پہ کم ہے, پیسے بھی بہت کم ہے. بلکہ شہزاد تھے غالباً, میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا 3 سال پہلے, وہ چھوڑ گئے تھے, میڈیا کو چھوڑ گئے تھے, تو ڈسپوائنٹ ہو گئے تھے نا. اصل میں چینلز ایک تو بہت زیادہ بڑھ گئے,
پہلے گنتی کے 3-4 چینلز ہوتے تھے, ابھی بہت سے نیوز چینلز آ گئے, اینکرز بھی اس حساب سے آ گئے, پھر آپ زیادہ ریکگنائز ہی نہیں ان کو کر پاتے. پھر جب سے سوشل میڈیا نے ٹیک اوور کیا ہے, سوشل میڈیا از سو پاورفل. میں نے اتنے سال چینلز پر کام کیا ہے, لیکن جب میں کسی مال میں جاتی ہوں یا ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جاتی ہوں, لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کا فلاں ولاگ دیکھا تھا. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ مجھے بھی پہچانا تب گیا جب میں سوشل میڈیا پہ؟ جی, پہلے پہچانتے تھے, لیکن فریکوینسی جو بڑی وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بڑی. اچھا, مجھے تو کئی پروگرام اینکر ملتے ہیں اب, تو جن کے پاکستان کے نمبر 1, 2, 3 پہ آتے ہیں ان کے پروگرام, وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے لوگ یوٹیوب کا حوالے دیتے ہیں. ایسا ہی ہے, یعنی ایسا لگتا ہے شاید انٹریکشن ہے لوگوں کی, یوٹیوب ساتھ مزید جوڑتا ہے ڈیجیٹل کے اوپر, انہیں لگتا ہے. پتہ ہے کیا ہوتا ہے آپ کو, مجھے پتہ ہے نا مجھے کس طرز کی خبر سننی ہے, کیا بات سننی ہے, تو میں اس طرح کے اینکر کو دیکھنے لگوں گی, تو وہ مجھے لگے گا میرا فیملی ممبر ہے, روز میں خبریں سنوں گی. جیسے 4-5 لوگ ہیں جن کو میں روزانہ کی بنیاد پر ٹی وی پہ شاید اس طرح سے آپشن موجود نہیں, آزادی ختم ہو گئی ٹی وی پر, نیوٹرل نہیں رہے. ویسے تو وہ خان صاحب کی باتیں آ گئی, نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں, لیکن وہ بیلنس نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا, یہ تو آپ کی یہ ہو گئی, اور اس میں آپ کر رہی ہیں, آپ نے خیر رمضان ٹرانسمیشن وغیرہ آپ کرتی ہیں درمیان میں؟ جی, این پہ میں نے لاسٹ ایئر کی تھی. اچھا, اور ساتھ میں اپنا یوٹیوب اور چیزیں کر رہی ہیں. یہ بتائیں کہ یہ کہاں سے, اقرار الحسن صاحب کہاں سے آپ کی زندگی میں اٹپ گئے؟ اقرار الحسن صاحب ARY میں ہوتے تھے, میں بھی ARY میں چلی گئی 2010 میں ARY میں چلی گئی, اور ہم ساتھ میں نیوز پڑھا کرتے تھے اس وقت. ہاں, یہ نیوز اینکر تھے جی. بدامی صاحب اس وقت پڑھ رہے تھے خبریں. وسیم کو نیا 11th آور ملا, ٹھیک ہے, لیکن وہیں سے وہ آگے بڑھے, وہیں سے آگے بڑھے, اسی اسٹوڈیو میں جہاں ہم خبریں پڑھا کرتے تھے. تو ہم لوگ خبروں کے ڈیسک پہ بیٹھے ہوتے تھے جب خبریں پڑھ رہے ہوتے تھے, ورنہ ایک اینکرز روم تھا اس میں بیٹھ جاتے تھے. اور پہلے بھی میں کہیں بتا چکی ہوں کہ اخبار پڑھا کرتے تھے اس وقت ہم لوگ, تو اقرار اخبار ایسے پڑھتے تھے, یعنی اگر آپ سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کو اخبار نظر آئے گا, اس کے پیچھے کون ہے یہ نہیں پتہ چلے گا. وہ سارا وقت اخبار پڑھ رہے ہوتے تھے, ایک بڑی سیریس پرسنالٹی نا. اور میں لاہور سے نئی گئی تھی, تو مجھے ہر چیز بڑی عجیب لگ رہی ہوتی تھی, بیزار ہوتی تھی. میں دیکھ رہی ہوتی تھی اچھا یہ اسٹوڈیو ہے, یہاں پہ کوئی انسان ہی نہیں ہے, کتنی بیزاری, یہ میرے ساتھ نیوز پڑھتے ہیں, کتنے بورنگ انسان ہیں, اخبار کو ایسے رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں. جی بالکل. تو پھر مجھے گھر بھی یاد آیا کرتا تھا, تو ہماری بات چیت زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی. نیوز ڈیسک کے اوپر بھی وہ جی آپ یہ ہیڈ لائن پڑھ لیں, آپ یہ ہیڈ لائن پڑھ لیں, انٹرو کون دے گا, اس طرح کی باتیں ہوا کرتی تھیں. پھر اس طرح کچھ دن گزرے تو سولو بلیٹنز مجھے کرنے پڑے. اقرار کو کہیں دیر سے آنا ہوتا تھا, وہ کہتے تھے یہ نیوز آپ دیکھ لیں. اچھا, جو سینئرز ہوتے ہیں وہ جونیئرس کے ساتھ یہی کرتے ہیں کہ وہ میں ذرا کھانا کھانے جا رہا ہوں تو آپ خبریں پڑھ لیجیے, آپ سنبھال لیجیے. تو بریکنگز آتی تھیں, وہ ساری میں سولو ہینڈل کرتی تھی. تو اقرار نے کہا کہ آپ بہت اچھی نیوز اینکر ہیں, تو آپ بہت اچھی نیوز اینکر بھی ہیں. میں نے کہا بھی آپ اچھی انسان بھی ہیں. تو یہاں سے ہماری بات کا سلسلہ شروع ہوا. پھر وہ بعد میں بہت جگہ میں نے بتایا کہ انہوں نے باقاعدہ, آپ یہ سمجھیں کہ آپ پہلی مرتبہ بتا رہے ہیں, تو وہ پھر باقاعدہ انہوں نے گھر پر بات بھی کی, مجھ سے بھی پھر بات کی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں پرسنل زندگی کی ہوتی ہیں جو ظاہر ہے ان کی زندگی سے بھی ریلیٹڈ تھیں. تو پھر پہلے تو میں کنونسڈ نہیں تھی, پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ مجھے لگا کہ نہیں, ہی از دا مین, میں نے زندگی گزارنی ہے تو یہ مجھے آنیسٹ لگتے ہیں, یہ صحیح بات کریں. کتنے سال لگے یعنی آپ کو اس میں, کہ کتنے ماہ لگے, یا کچھ تھوڑا ہی عرصہ 6-7 ماہ کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہو گیا, آپ کو ہو گیا کہ بندہ ٹھیک ہے, یہی مطلب یہی میرے لائف پارٹنر. اور ابھی یہ وہاں پر نیوز پڑھ رہے تھے؟ جی نیوز پڑھ رہے ابھی ہم نے, یعنی جو اقرار الحسن ہم آج دیکھتے ہیں وہ والا مشہور اقرار الحسن نہیں تھا, بالکل نہیں, وہ تو نارمل ایک نیوز اینکر جیسے خبریں پڑھا کرتے ہیں. اور وہ پھر میں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے بھی یہ بات کہوں گی کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے پیسے کی خاطر شادی کی, ان یہ تو اعتراض ہونا ہے. ہر دوسری جو دوسرے والی جو ہوتی ہے بیوی, ان پہ کوئی نہ کوئی یہ اعتراض تو لگے گا. حالانکہ آپ لوگوں کو تو شاید جس وقت 2018 میں یہ ادراک ہوا, لیکن ہماری شادی تو 12 میں ہوئی تھی, تو اس وقت اقرار ویل سیٹلڈ تھے, سریام کے ہوسٹ تھے, ایک بڑا نام تھا سید اقرار الحسن. شادی کب ہوئی؟ شادی 2012 میں ہوئی. تو تب وہ ہوسٹ بن چکے تھے. تب وہ ان کا ایک شو آتا تھا ARY اسپیشل کے نام سے, ایک اسپیشل ٹاسک دیا گیا تھا, اسی پر یہ کام کر رہے تھے. ابھی اس طرح سے باقاعدہ پروگرام شروع نہیں ہوا تھا. تو اس وقت ہماری سیلری میں 19-20 کا فرق ہوگا, لٹرلی 19-20 کا فرق ہوگا. تو میں بڑی کریئر اورینٹیڈ ہوں اگر آپ مجھے جانتے ہوں, اور میں بڑی فائنینشلی
انڈیپینڈنٹ خاتون ہوں, مجھے کسی سے پیسے لینا اچھا نہیں لگتا. تو آپ کے گھر کے بارے میں بھی یہ ہے, آپ کی باقی بھی چونکہ میں لوگوں کو جانتا ہوں, بہن بھائی, چونکہ میری امی ایک ورکنگ وومن تھی اور میری ماں نے اکیلے ہمیں پالا. میرے والد صاحب اور والدہ کی ڈیورس ہو چکی تھی. میں نے اپنی ماں کو محنت کرتے دیکھا اور میں نے یہ سیکھا کہ آپ کو فائنینشلی کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں ہونا ہے, آپ کو اپنے خرچے خود اٹھانے ہیں. تو بڑی چھوٹی عمر سے یہ سلسلہ چل رہا. تو 2012 میں آپ کی شادی ہو گئی؟ بالکل شادی ہو تو جب آپ کا سلسلہ بات کا آغاز ہوا, چونکہ یہ پبلک میں لوگ سوال پوچھتے ہیں جی جی کہ اس وقت آپ کو پتا تھا کہ ان کی شادی ہو چکی ہے؟ بالکل پتا تھا, بالکل. تو پھر بھی آپ کے لیے تو بڑا مشکل ہے, آپ کی تو فرسٹ تھی. میں نے بتایا کہ شروع میں کنونس نہیں تھی کہ مجھے نہیں کرنی. اچھا, میں انفیکٹ شادی ہی کرنا نہیں چاہتی تھی زندگی میں. آپ مطلب آپ وہ کریئر وہ ایک بچپن کا ایک ٹراما آپ کے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ میرے ماں باپ کو میں نے دیکھا بچپن میں, اب وہ چیزیں آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہیں. ریپیٹ نہ کریں ہم کسی طرح سے. میں کہتی تھی کہ یہ ایکسپیرینس جو ہے نا اچھا نہیں رہے گا, کیونکہ گھر میں نے حالات ایسے دیکھے تھے. لیکن پھر وہی بات کہ جب گفتگو کی, اقرار سے بات چیت ہوئی, تو مجھے لگا نہیں, ان کے ساتھ زندگی اچھی گزر جائے گی. 2012 میں شادی ہوئی اور 18 میں اناؤنس ہوئی. اناؤنس تو ایز سچ اس وقت کیا اناؤنس کرتے, خبروں میں بلیٹن میں بتاتے, بریکنگ نیوز چلاتے, کیا کرتے, خبریں پڑھا کرتے تھے. آپ کے کولیگس کو پتا چل چکا تھا؟ سب فیملی کو پتا تھا, کولیگس کو پتا تھا. میرا میرٹل اسٹیٹس آپ آج بھی دیکھیں, میرڈ 2012 میں, شادی کے اگلے دن ہو گیا تھا یا شاید سیم ڈے ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ بے شک اس کو اناؤنس کریں, لیکن چھپایا نہیں تھا کسی سے. تو پھر یہ اس کا اتنا ہوا کیوں بنا 2018 میں؟ اب اقرار ہو گئے مشہور, خوش قسمتی سے اتنے مشہور ہو گئے کہ جی ہیرو ہے, مسیحا ہے, یہ سب ان کے ساتھ کر رہے ہیں, ہمارے پاکستان پہ لوگ سن رہے ہیں, اور یہ اور وہ لاکھوں کا مجمع جمع ہو رہا ہے. تو ہم اس سے پہلے بھی سفر کرنے جائے. آپ نے سوچا نہیں کہ یار میں تو یہ کام نارمل بندے سے کی تھی, یہ کیا ہو گیا؟ اچھا نہیں, یہ مجھے پتا تھا یہ زندگی میں کچھ نہ کچھ کریں گے, کوئی چند چڑھان گے. چند چڑھاتا نا دوسرا بیاہ کیتا. اچھا, وہ مشہور ہو گئے. اچھا, تو یہ بات کہاں سے نکلی, یعنی اتنی پاپولر کیسے ہوئی بات؟ ہم اس سے پہلے بھی ٹریول پہ جا چکے تھے. ہم تھائی لینڈ بھی گئے تھے, ہم ٹرکی بھی گئے تھے, بیچ میں کسی ایک یو کے بھی جا چکے تھے. یو ایس تو میں اکیلے گئی تھی. 2018 میں ہم یورپ کے ٹور پر گئے, تو وہاں کسی ریسٹورینٹ میں کسی فین کے ساتھ اقرار کی تصویر, اور اسی طرح جیسے آپ بیٹھے نا ادھر, تو میں بھی ادھر فاصلے پہ بیٹھی ہوں, یہاں کھڑے ہو کے وہ تصویر ہے, پیچھے کہیں کونے میں کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہوں. تو کسی نے اقرار سے ٹویٹر پر پوچھا کہ یہ فرا آپی آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہیں. اچھا, کچھ بری باتیں بھی کہیں نا میرے متعلق. تو اقرار نے کہا کیا مطلب, یہ میری وائف ہے. تو عام پبلک کو کے لیے اب وہ اقرار الحسن ہو چکے تھے, ان کو وہ زمانہ تو یاد ہی نہیں ہوگا جب وہ خبریں پڑھتے تھے. انہوں نے کہا ایک ہی ہو گیا. تو وہاں سے یہ چیزیں شروع ہوئی. پھر اقرار نے, یعنی اقرار الحسن نے خود ہی بتایا یہ میری وائف ہے, اور کسی تصویر پہ تبصرہ کیا. ایسا ہی ہے, کیونکہ ہم کھانے پہ جاتے تھے, ہم شاپنگ کرنے جاتے تھے, ہم فیملی ایونٹس میں ویسے جاتے تھے, دوستوں میں ملنا. تو وہ لوگوں کو ابھی بھی لگتا ہے کہ یہ کہیں جھوٹ بول رہے ہیں, جی یہ سچ نہیں بول رہے, ان کی شادی 18 میں ہوئی ہے, یہ ایسے ہی پچھلی ڈیٹ میں کوئی بات نہیں. یہ جو اب آپ پہ الزامات ہیں کہ آپ نے دولت کے لیے کی یہ وہ, تو یہ کہاں تک آپ اس کو, کہاں تک اس کی تردید کرتی ہیں, کہاں تک تصدیق, کتنی دولت مند ہیں اب آپ, اور شادی کے آپ ابھی بھی آپ کا انڈیپینڈنٹ والا ہی اسٹیٹس ہے؟ ابھی تو کافی عرصے سے میں اتنی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں, کیونکہ میں جاب نہیں کر رہی. تو آپ کو پتہ ہے یوٹیوب سے 19-20 ہوتا رہتا ہے. تو اقرار بڑا سپورٹ کرتے ہیں. اور دیکھیں, لائف پارٹنر جب آپ کی زندگی میں مشکل آتی ہے نا, کسی بھی پہلو سے آئے, تو اس کو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. تو وہ بھی میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, میں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں. اچھا, آپ لاہور, آپ تو پہلے سے لاہور میں رہ رہی تھی؟ نہیں, میں پہلے لاہور میں تھی, پھر میں 2010 میں کراچی چلی گئی, پھر اس کے بعد 2 سال کے بعد شادی ہو گئی, پھر ہم ایک ساتھ ہی واپس آئے ہیں 2 سال پہلے. لاہور جب واپس آئے؟ جی جی, ہم جب انہوں نے جب ہمیں بتانا شروع کیا کہ میں گھر بنانے لگا ہوں میں, تب آپ بھی پھر واپس آ گئی؟ سب پوری فیملی واپس. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو ہماری پہلی والی جو کہ اقرار اللہ سر ہمارے دوست بھی ہیں, جی جی, خوش قسمتی سے, جی جی جی, تو ان کی جو پہلی ہیں بڑی بھابھی, جی بڑی, ان کے اور آپ کے تعلقات خوشگوار ہیں؟ ویسے تو پھپے گھٹنیوں والا سوال ہے, لیکن پوچھنے میں کوئی بات نہیں, آپ بھی بن جائے پھپے گھٹنی, سب بنتے, کوئی نہیں. میں نے کہا لوگ جو پوچھتے ہیں نا آپ سے, آپ پوچھ ہی لیں. تو خوشگوار تعلقات ہیں یا بس نارمل ہیں, یا بس کبھی مل لیا تو اچھے مل لیا بس ٹھیک؟ جب ملتے ہیں اچھے طریقے سے ملتے ہیں, کیونکہ یہ دیکھیں بات نہیں بندے کو بولتی کہ میں تھی یہ آئی ہے. میں پتہ ہے کیا, ہاں وہ ان کے اینڈ کی, میں ہمیشہ کہتی ہوں ان کے اینڈ سے کیا ہے وہ میں نہیں بتا سکتی. اور اگر آپ بھی پہلے ہوتی تو شاید آپ کا بھی یہی رویہ ہوتا. میں اپنے بارے میں تو بتا سکتی ہوں, ان کے بارے میں نہیں بتا سکتی. نہیں, اگر آپ پہلی ہوتی, اگر میں پہلی تو وہ دوسری ہوتی, تو آپ کا رویہ کیا ہوتا؟ اچھا, میری نا نیچر اور سوچ بہت مختلف ہے, ہاں, عمومی سوچ سے زیادہ. ٹھیک ہے, آپ نے پھپے کٹنی والا کام اقرار کے ساتھ بھی کیا تھا,
آپ نے ان سے کہا آپ کہتے ہیں فرح بھابی نے تو یہ کہا ہے اور آپ تو کہتے ہیں ایسا نہیں. آپ نے مجھے لگتا ہے پلاننگ کر کے وہ سوال کیا. انہوں نے آگے سے کہا فرح تو بڑی ڈاڈی ہے, وہ تو کہتی ہے میں گولی مار دوں گی. اب مجھے بتایا میں کس سائڈ کھڑی ہوں, جو میں کہتی ہوں یا جو آپ کے پوڈ کاسٹ میں اقرار نے. نہیں اچھا آپ یہ کہتی ہیں کہ میری چونکہ طبیعت مختلف ہے تو ہوتا ہے کہ اگر میں پہلی ہوتی تو میں دوسری کی اجازت بھی دے دیتی اور ناراض بھی نہ ہوتی. میں کہتی کہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ اصل میں میرا نا پچھلے کچھ عرصے سے کافی زیادہ کلوز میں اللہ تعالیٰ سے ہو گئی ہوں. آج سے 4-5 سال پہلے شاید آپ یہ مجھ سے سوال کرتے تو میں کہتی کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اور وہ والی بات ٹھیک ہوتی کہ میں گولی مار دوں گی. اب میں ذرا اپنے دین کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتی ہوں, ایک طالب علم کے طور پر بہت کچھ سیکھا بھی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے انسان کو, اس سے روکنے والا دوسرا انسان نہیں ہوتا ہے. ہاں آپ کی میوچل یہ سوچ آپ کی 4-5 سال میں بدلی ہے. جی. ٹھیک ہے, اب کی فرح اقرار کہہ رہی ہیں کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. اللہ جس طرح سے کہتا ہے ہمیں زندگیاں اس طرح ڈھالنی چاہیے. میں بھی اللہ مجھے توفیق دے رکھے بہت کوشش میں لگی رہتی ہوں کہ اللہ کے مطابق اپنے. تو اس کا مطلب ہے تیسری شادی وہ کر لیں, آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں, اپنے مطلب آپ نے نہیں نکالنے. آپ کا موقف کیا ہے اس پہ؟ میرا موقف ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اجازت دے رہا ہے تو آپ کر لیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس پہ پورا اتر سکتی ہیں اس آزمائش پہ؟ میری زندگی آزمائشوں میں ہی گزری ہے, بچپن سے لے کے جوانی سے لے کے اب جس عمر میں پہنچ گئی ہوں وہ بھی, اور آگے بڑھاپے تک بھی مجھے لگتا ہے اللہ کے قریب ہوتے ہیں نا جن پر آزمائشیں آتی ہیں. لیکن وہ اسٹینڈ اقرار کہتے ہیں کہ میں نے گولی مار دینی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں میں ادھر کھڑی ہوں کتنے جاؤں, درمیان میں کھڑی ہو جائے. نہیں اچھا تیسری شادی پہ ہے کوئی اعتراض؟ اقرار کہتے ہیں میں نے نہیں کرنی, جب نہیں کرنی تو پھر میں نے کیا کہنا ہے. اچھا یہ سوال تو ایک اور دلچسپ ہو گیا کہ تیسری شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. دیکھیں میری بات سنیں, نہیں میں نے کٹنے والے کام. ویسے یہ سوال آپ سے بھی ہوا ہوگا, بہت لوگوں نے کیا. اچھا ویسے میں نے دیکھا آپ ان سوالوں پہ کبھی مائنڈ نہیں کرتی. میرے سے دیکھیں میں وہ انسان ہوں جس سے آپ کو صرف سچ ملنا ہے. تو مجھ سے تو کوئی کہتا بھی ہے میں کہتی ہوں جو دل میں آتا ہے آپ پوچھ لیجئے. ہاں کسی اور سے ریلیٹڈ نہ ہو, کیونکہ کسی کے بہاف پہ میں جواب نہیں دے سکتی. لیکن اقرار الحسن تو کوئی اور نہیں ہے, وہ تو آپ کے ہی ہیں. نہیں اقرار سے متعلق وہ جواب دے سکتی ہوں جتنی میرے پاس اجازت ہے, جتنا ان کو. تو تیسری شادی کی اجازت ہے میری طرف سے؟ تو 4 کی ہے, کریں. ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ابھی یہ وہی بتائیں گے, یہ میں نہیں بتا سکتی. پرسرار خاموشی کیوں ہے؟ یعنی میں دیکھیں میرا دل کبھی کبھی کرتا ہے میں فون اٹھاؤں اور ان سے فون کر کے پوچھا بھائی جان کیا سین ہے, کر لیا یا نہیں کیا. آپ کا ان سے گہرا تعلق ہے, آپ پوچھیں. آپ کو ابھی تک نہیں پتا چلا؟ مجھے تو کوئی شک ہی نہیں کسی قسم کا. آپ کو تو آپ کہہ رہی ہیں فرق نہیں پڑتا. فرق بھی نہیں پڑتا اور کسی قسم کا شک بھی نہیں ہے. آپ اتنے سال میں انسان کو جان جاتے ہیں نا کہ وہ کیسا ہے, وہ کیا ہے. تو مجھے تو کیسے ویسے ایک منٹ سچی بات بتائیں کہ ان کے اندر خوبیاں تو بہت ہیں. جی خامیاں بتائیں. اچھا اتنے سال کے بعد نا اب جو خامیاں تھیں وہ نظر ہی نہیں آتی ہیں. شروع میں کوئی چیز جو اریٹیٹ کرتی ہے, سب سے زیادہ اریٹیٹ ہوتا تھا ہر وقت فون میں ہے, یہ کیا ہے. پھر آہستہ آہستہ اندازہ ہو گیا یہ ان کے کام کا حصہ ہے, اور اگر نہیں بھی حصہ تو ٹھیک ہے, ان کو اچھا لگ رہا ہے وہ کرتے جائیں, میں اپنے کاموں میں لگی. پہلے آپ کہتے تھے کہ کیا آپ بیٹھے ہیں تو وہ فون پہ ہی لگے ہوئے ہیں, فون پہ زیادہ, تو آپ اس کو وقت زیادہ دیا تو آپ کو یہ برا لگتا تھا تو آپ کہتی تھی؟ نہیں کہتی اتنا نہیں تھی. اچھا میری مزاج میں شکایتیں کرنا نہیں ہے, میں شکایت نہیں کرتی. اب مجھے خود کو فیل ہوتا تھا کہ یہ ہر وقت فون میں لگے ہوئے ہیں, لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے چیزوں کو بہتر کر لیا کہ نہیں یہ بھی نہیں سوچنا. میں وہی بتا رہی ہوں, وقت کے ساتھ ساتھ میں نے بہت سیکھا. دیکھیں آپ کسی اور کو کنٹرول نہیں کر سکتے. مجھے کوئی چیز آپ کے بری لگ رہی ہے نا یہاں پر, تو میں اب اپنا دل جلاتی رہوں, غصہ کرتی رہوں کہ یہ ہو گیا تھا, فاروق نے ایسے کر دیا, بجائے اس کہ میں اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر سکتی ہوں, اپنے آپ کو بہتر کر سکتی ہوں. بڑی صابر خاتون والے اس پہ درجے پہ چلی گئی آپ. یہ کافی عرصے سے نور بھائی کہا کرتے کہ بڑی صابر عورت ہے. یہ ویسے عام اتنے آسانی سے یہ آتی نہیں ہے, یہ ریاضت ہے اس کے پیچھے. بتایا بچپن سے کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں پی کاٹی. ٹھیک ہے, تو اب اقرار الحسن صاحب کے ساتھ آپ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی ہیں. بالکل, اقرار الحسن ساتھ ہوں تو بھی خوش ہوتی ہوں, نہ ہو تو بھی خوش ہوتی ہوں. ان کی غیر موجودگی میں بھی خوش رہتی ہوں. دیکھیں زندگی مجھے نہیں پتا اگلی سانس مجھے آنی ہے کہ نہیں آنی. ہم سوچتے پتہ ہے کیا ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں سوچتے میرے پاس بہت کچھ ہے. میں اس وقت ایک صحت مند انسان ہوں, میں سانس لے رہی ہوں, میں ہنس سکتی ہوں, میں بات کر سکتی ہوں, میں ہر طرح کے کھانے کا ٹیسٹ محسوس کر سکتی ہوں. میں یہاں سے اٹھ کے گاڑی میں بیٹھ کے باہر جاؤں گی, کہیں بھی جا سکتی ہوں. ابھی قریب میری والدہ کا گھر ہے, میں ان سے ملنے چلی جاؤں گی. اللہ میرے والدین کو حیاتی دے,
وہ سلامت ہے, میرے بہن بھائی سلامت ہے, اللہ میرے شوہر کو لمبی زندگی دے, وہ سلامت ہے. میں کیوں سوچوں کہ ان کے پاس یہ سب کچھ ہے اور میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے. یہ میں نے کل پرسوں کی میرے سامنے ویڈیو آئی کہ جی 15 کروڑ کا گھر بنا کے دیا انہوں نے, یہ وہ. اب دیکھیں یہ بات پوچھنی پڑ جاتی ہے جب کوئی کسی ویڈیو میں اس طرح دوسروں پہ رکھ کے نا نہیں, یہ بات کہیں پہ آئی ہے ویڈیو میں کہ جی 15 کروڑ کا گھر بنا کے دیا. ایسا ہوا ہے 15 کروڑ روپے. میں نے تو کبھی زندگی کیسے ہوتے ہوں گے جب نہیں دیکھے, کبھی بھی نہیں دیکھے. میں تو شاید 1 کروڑ بھی کبھی ساتھ نہیں دیکھا ہوگا. کچھ لاکھ دیکھے ہیں, تنخواہ آتی تھی اکاؤنٹ میں دیکھتے تھے, او واو, اس کے تھوڑے دن کے بعد. اس کا مطلب اقرار اللہ مناسب آدمی ہے جو اپنی یعنی کہ گھر وغیرہ کا خیال مکمل طور پہ رکھتے ہیں. اچھا گھر نہیں, وہ گھر جو 15 لاکھ والی بات تھی وہ صرف تھم نیل کی حد تک تھی. وہ گھر تو کرائے کا گھر ہے. آپ بلکہ آئیے گا, میں آپ کو بھی 15 کروڑ والی وہ جن کا ہے اللہ انہیں مبارک کرے ہوگا. تو یہ بات تھم نیل پہ آئی ہے صرف. اچھا, یہ ہمارے دوست احباب نا بڑے شرارتی خوش ہو رہا تھا یار. ابھی آپ نے بھی تھم نیل ایسے ہی لگانے ہیں مجھے پتا ہے. یہ ٹیم لگائے گی جو کرے گی ٹیم, وہ جو ٹیمز ہوتی ہیں بڑی شرارتی ہوتی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میری اب تو کوئی خواہش نہیں رہی ہے فاروق, اللہ کا بہت شکر ہے کہ جو کہتے ہیں نا ڈریمز سارے پورے ہو چکے ہیں. پہلے ایک زمانے میں مجھے یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے, شدید خواہش ہوتی تھی. اب دعا ضرور ہوتی ہے لیکن وہ بھی خواہش ایز سچ نہیں ہے. کیونکہ یا تو آپ سے پھر سوال بہت کرتے ہوں گے لوگ, کرتے ہیں مجھ سے سوال ہے نا, کیونکہ ہمارے ہاں تو ایک عام چیز ہے. اور دوسرا بھی لوگوں کو جب خاص طور پہ آپ کے والا سینیریو ہو تو اس میں لوگ کہتے ہوں گے پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہے, اقرار الحسن کہتا ہوگا نہیں ہو. لوگ بہت سی باتیں بناتے ہیں. لوگ کبھی سمجھتے تھے کہ میں شاید سلم اسمارٹ ساری زندگی رہنا چاہتی ہوں اس لیے ایسا نہیں ہوا, میں نے فیملی آگے نہیں بڑھائی, یا اقرار کی طرف سے ایسا کچھ پابندی ہے. ایسا نہیں ہے, الگ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا معاملہ ہے. اللہ دے دے گا تو بہت زبردست خوشی کی بات ہوگی, نہیں تو زندگی چل رہی ہے. یہ ہم نے خود اپنے سروں پر چیزیں سوال. اقرار بھائی کی خواہش ہے, سب کی ہے, میری بھی خواہش ہے, ان کی اللہ 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 ہماری دعا قبول کرے جی. تو لیکن اب آپ کہتی ہیں کہ مجھے صبر ہے آ گیا, یعنی میں کہتی ہوں کہ اللہ کی رضا ہے. اللہ کی رضا ہے. اور اس کے لیے میں پھر کہوں گی کہ جو ایسے کپلز ہوتے ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہے, وہ بہت ساری مشکلوں سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات کوئی میڈیکل پرابلم ہو جاتی ہے, کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے, تو آپ بار بار جب ان سے سوال کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اچھا میں آپ کو بتاؤں, اگر اچھا میرے ذہن میں یہ سوال تھا, میں نے پوچھا نہیں, آپ نے خود ذکر کیا. وہ تو ذکر آ گیا نا اس چیز سے. تو وہ یہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جس اس جرنی سے گزر رہے ہوتے ہیں نا, پھر ان کو بہت سی چیزیں ریمائنڈ کراتے ہیں, ان کا دل بھی دکھ جاتا ہے. اب میں تو بڑی اسٹرانگ انسان ہوں, مجھے فرق نہیں پڑتا مجھ سے کوئی بھی سوال. کافی سال ہو گئے اس بات کو, آپ نے صبر کر لیا. بالکل. لیکن یہ شروع کی اسٹیج میں بڑا مشکل ہوتا ہے. خاص طور پہ خواتین کا, میں کچھ لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں تو مس کیریج ہوتا ہے. لوگ اب پوچھتے ہیں تو ان کو وہ سارا واقعہ یاد آ جاتا ہے. اب ان ساری سٹیجز سے میں بھی گزری ہوں زندگی کے اندر, اور ہو سکتا ہے آپ مجھ سے پوچھیں, میں وہ وقت یاد ہی نہ کرنا چاہتی ہوں, یا اس کو میں نے کہیں بہت پیچھے رکھ دیا اور میں آگے بڑھ گئی ہوں. لیکن جب آپ ذکر کریں گے مجھے سب یاد آئے گا, وہ ساری جرنی یاد آئے گی, یا میں نے کوئی اگر ٹریٹمنٹس کرائے ہیں یا اس فیز سے ہم گزرے ہیں, تو وہ بڑا نا دل دکھا دینے والا. لیکن ہمارے لوگوں کو دل دکھانا بھی اچھا لگتا ہے, وہ پوچھتے ہیں اس طرح کی چیزیں. تو آپ صرف ایک میڈیا پرسن نہیں ہیں, آپ نے ایک زندگی گزاری ہے, تجربہ بھی ہے. اگر اب آپ سے ایک فیئر کویشچن پوچھا جائے کہ جی آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ اگر کسی کا ایسی سینیریو ہو, کہیں پہ کوئی اقرار الحسن ہو اور کہیں پہ کوئی فرا ہو, تو ان کو شادی کر لینی چاہیے دوسری والا؟ یہ بڑی پرسنل چوائس ہوتی ہے فاروق. میں نے یعنی اس میں مشکلات زیادہ ہیں یا اس میں آسانیاں زیادہ ہیں, آپ اپنے تجربے سے کیا گائیڈ کریں گے؟ میں اپنی سائڈ کی بات بتا دیتی ہوں, جو کہ شاید وہ خواتین جو شادی شدہ مردوں سے شادی کرتی ہیں ان سب کو بھگتنا پڑتا ہے. آپ کیسا بھی انسان ہیں, کتنے بھی اچھے ہوں, آپ کے اندر کتنی بھی خوبیاں ہیں, لیکن جو آپ کی شادی ہے نا, وہ ٹاپ آف دا لسٹ آ جاتی ہے, وہ آپ کی برائی بن جاتی ہے. آپ کو سوسائٹی کے اندر, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اندر بہت زیادہ ایک نیگیٹیوٹی دیکھنے کو ملتی ہے. وہ آپ کو بہت برا بھلا کہتے ہیں, اظہار بھی کرتے ہیں. اب تو سوشل میڈیا نا اظہار بھی کرتے ہیں. تو یہ پریشر برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو جو پریشر برداشت کر سکے ضرور کرے. اور پتہ ہے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں فاروق, ایسا ہی نہیں ہوتا کہ ایک شخص نے اٹھ کے کہا جی چلو 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 ایک شادی ہو گئی دوسری کر لوں. نہیں وہ اچھا میں نے یہاں پہ سوال پوچھا, یہی پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے انہیں کہا یہ کیا ہے, اس کے بارے میں کیا, تو تھوڑی سی یعنی ہلکے پھلکے انداز میں وہ یہ کہہ گئے کہ یہ ایک حالات بن جاتے ہیں بعض دفعہ. ایسا ہو جاتا ہے. آپ کا کوئی اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہوتا ہے اس وقت؟ آپ دو جگہ اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے جذبات جڑ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار چلیں
بعد میں آگے چل کے پتہ چلتا ہے یار تھوڑا مشکل ہو گیا کام یہ اچھا. اور میں یہ کہوں گی کہ ادھر اقرار بلکہ اس بات کا کافی اعتراف بھی کرتے ہیں کہ مجھے دونوں بیگمات نے بڑے اچھے طریقے چیزوں کو مینیج کرنے کا موقع دیا. اگر ایسی نہ موقع نہیں بھی ملتا. اگر جو لوگ مجھے پرسنلی جانتے ہیں ان کو پتہ ہے میں کمپلینس نہیں کرتی, ڈیمانڈس نہیں کرتی. اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ نے تو ان کی زندگی خراب کر دینی تھی. میں نے نہیں کرنی تھی, مطلب انہوں نے بھی کر دینی تھی. ہو بھی جاتی. شکوے تو ہوتے ہیں نا, اور خواتین کرتی ہیں زیادہ کرتی. ہمارا عمومی رویہ ایسا ہی ہے, اور پھر پریشر دونوں پہ ہوتا ہے, لیکن خاتون پر ذرا زیادہ ہوتا ہے ہمارے ہاں. تو اس کا مطلب آپ یہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے, حالات دیکھ لیں. اگر آپ اتنے جوگی ہیں, برداشت کر سکتی ہیں, بالکل ایسا ہی, تب یہ قدم اٹھائیں. بالکل. اچھا ایک اور چیز میں آپ کے پلیٹ فارم سے فروغ کہنا چاہوں گی کہ جب شادی ہوتی ہے نا تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کون شخص کیسا ہے. ایون اگر یہ آپ دوسری شادی کی بات کریں, میں تو پہلی کی بات کر رہی ہوں, نہیں پتا ہوتا. تو جوا ہی ہے. بجائے اس کے کہ آپ ٹاکسک ریلیشن میں رہیں اور پوری زندگی آپ عورت آپ کو بلیم کرتی رہے, پھر بچے بھی ہو جائیں, آپ ان کی زندگی بھی عذاب بنا دیں, وہ ہر وقت لڑائی جھگڑے دیکھتے رہیں. 1 سال دیکھ لیں, گزارا ہو جائے تو ٹھیک ہے, نہیں ہو تو زندگی میں اللہ تعالیٰ اور موقع دے دے گا. اللہ نے جو گنجائش رکھی ہے انسانی نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے رکھی ہے, ورنہ جس مکروہ عمل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے اس کی اجازت کیوں ہوتی. تو یہ ہمارے سوچنے سمجھنے کی بات ہے. یہ بتائیں کہ آپ کو کون سا تانا ہے جو تواتر سے ملتا ہے سوشل میڈیا سے, جس سے آپ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس طرح کا تانا کہنا بھی, جو آپ کو اریٹیٹ بھی بہت کرتا ہوگا, یار یہ میری جان چھوڑ دو, ایسا نہیں ہے. دیکھیے ایک تو یہی والا تانا جو میں نے کہا تھا کہ پیسوں کی خاطر شادی کر رہی. اس وقت تو آپ کہہ رہے ہیں اسٹیٹس کم و بیش ایک جیسا تھا, 19-20 کا فرق ہوگا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, 2010 میں دیکھ لینا, ذرا نکال کے دیکھ لیں, اقرار الحسن بھی خبریں پڑھا کرتے تھے. اور شہرت بھی آپ کی کم و بیش ایک جیسی ہے جب ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں. جی ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ والا کہ یار پیسوں کے لیے کی, اصل میں نا جب بندہ ویسا نہیں ہوتا تو اس کو وہ بات کر دی جائے تو بڑا اسے انسان کہتا ہے یار میرے بچ ہے ہی نہیں. اب میں عادی ہو گئی. اب ویسے یہ مجھے تو اب لگتا ہے کہ چلیں کوئی اور تانا لے آؤ بھائی, اتنے عرصے سے اب یہی دیا جا رہا ہے. خواتین جو ہیں وہ آپ سے پیار تو کرتی ہیں, ہم نے دیکھا, ویسے بہت پیار کرتی, لیکن کچھ خواتین وہ برا بھی بہت آپ کو سمجھتی ہوں گی, یعنی کہیں پہ اظہار بھی کر دیتی ہوں گی. اچھا سوشل میڈیا پر ہی ہوتا ہے جو اظہار ہوتا ہے, آمنے سامنے نہیں کہیں نہیں. اچھا وہ سوشل میڈیا پر بھی شروع میں بہت ہوتا تھا, بعد میں مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ ان باکس میں بہت سی خواتین نے مجھے میسج کر کے کہا کہ سوری ہم نے آپ کے لیے بہت برے الفاظ استعمال کیے تھے جب ہمیں یہ لگا آپ نے شادی کر لی اقرار بھائی سے, لیکن اب ہمیں ریئلائز ہوا کہ آپ ویسی انسان نہیں ہیں. تو یہ بھی ہوا ہے. تو آپ نے خود کوئی ساتھ میں یہ سارے یوٹیوب اور باقی لوگ کوئی کاروبار وغیرہ بھی سوچا یا کرنا ہے؟ میں نے کچھ کاروبار شروع کیے زندگی میں. وہی ایک نیچر ہوتی ہے نا, آپ کو کچھ زندگی میں نیا نیا کرنے کا شوق ہوتا ہے. بلکہ بٹ کڑھائی جی وہ بڑی اس کی دھوم تھی کراچی میں. جی جی جی. تو پھر کیا ہوا, یعنی وہ آگے کیوں نہ سلسلہ چلا, اور وہ تو پتہ چلا لائنیں لگتی تھی وہاں پہ. وہ ماشاء اللہ اس کا آغاز ایسے ہوا تھا کہ ہم چند دوستوں نے مل کے ایک ڈھابا شروع کیا تھا انگریزی سائیں کے نام سے. کراچی میں نا چائے ڈھابا کا بڑا رواج ہے, تو وہ بڑا اچھا چلا. اقرار اور ان کے دوست وہاں آتے تھے, وہ باہر سمندر کے سامنے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے, مالشیے بھی وہاں پہ وہ بوتلیں لے کے ٹک ٹک کرتے, پورا ماحول تھا, ماحول لکشمی والا ماحول اقرار کو یاد آتا تھا. تو کہنے لگے یار یہاں ایک بٹ کڑھائی بھی ہونی چاہیے. تو میں نے کہا کر لیتے ہیں شروع. تو وہ ڈھابے میں کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ اینڈ میں سارے پارٹنرز ایک ایک کر کے نکل گئے, میں اکیلی بچی. تو اقرار نے کہا کہ یہاں یہ چھوٹی دکان جو ہے یہیں سے ہم بٹ کڑھائی شروع کریں گے. اب وہ دکان والے سے کہا ہمیں رینٹ پہ دو, وہ ڈر گیا, کہہ رہا میں پوری دنیا کو دے دوں گا, اقرار کو میں نے کرائے پہ نہیں دینی. چھاپا مار لے, چھاپا مار مشہور ہے اس لیے. پھر جی سامنے ایک پلازا تھا, وہ ہمیں بائی چانس مل گیا رینٹ پہ, وہاں ہم نے شروع کیا, اور لٹرلی وہاں لائنیں لگتی تھیں. وہاں پر کون سا مشہور سیلیبریٹی ہے جو نہیں آیا ہوگا, چاہے آپ فہد مصطفیٰ کی بات کریں, مہوش یاد کی بات کریں, علی ظفر کی بات کریں, ہمارے مشہور و مقبول کرکٹرز کی بات کریں, اور کھانا بھی بہت امیزنگ تھا. پھر کووڈ آ گیا, پھر بند کیا, پھر تھوڑا سا اسمارٹ لاک ڈاؤن آئے, کھولا بند کیا, اسی میں نا وہ بس پس گیا ہمارا ریسٹورینٹ. اور پھر اسی کے فوراً بعد ہمیں لاہور آنا پڑ گیا, تو مینیج نہیں ہو پا رہا تھا, پھر ہم نے اسے بند کر دیا. لاہور میں تو پہلے ہی بٹ کڑھائی موجود ہے. جی پھر ہم اب آپ کو کوئی اس طرح کا کرنے کا رکھتی ہیں ارادہ کوئی؟ میرا ابھی بزنس کا ارادہ نہیں ہے, بلکہ میرے تعلیم سے ریلیٹڈ ایک پروجیکٹ شروع کرنے کا ارادہ ہے. انشاءاللہ بہت جلد میں وہ آپ سے شیئر کروں گی. اس کا بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بچیوں کی اچھی تعلیم کے لیے میں ایک پروجیکٹ. صحیح. ایک آپ کی ویڈیو آئی کہ آپ زمان پاک کے باہر تھی, تو غالباً
وہ کوئی وہ جب جن دنوں میں وہاں پہ سحری بنتی تھی روٹیاں وغیرہ آپ نے بنائی روٹیاں؟ جی میں نے بنائے تھے. یہ کیا مطلب وہ لوگوں نے تو یہ کہا کہ پھر یہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں. دیکھیں میں پولیٹیکل جو سوچ ہے اس کی حامی ہوں, میں جمہوری سوچ کو بڑا پسند کرتی ہوں, لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں نا ان کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے. وہ ون مین ورشپ ٹائپ کی پارٹیز ہیں, وہ آدمی ہے تو پارٹی ہے. میں نے ایز بینگ اے رپورٹر اور ایز بینگ اے اینکر میں بہت سی جگہوں پر جا کے کام کرتی رہی ہوں. میں نے پی پی کے جلسے بھی کور کیے, میں نے ایم کیو ایم کے جلسے بھی کور کیے, میں نے نون لیگ کے جلسے بھی کور کیے, پی ٹی آئی کے جلسے بھی کور کیے. لیکن جب میں نے ٹی وی چھوڑ دیا اور سوشل میڈیا پہ آئی تو اس وقت زمان پارک میں یہ سب کچھ چل رہا تھا, تو وہ کور کرنے کے لیے گئی. اس پہ لوگ ٹیگ کر دیتے ہیں آپ یوتھیاں ہیں, اور اگر کبھی خان صاحب کی جب حکومت تھی تو میں کوئی چیز لکھ دیتی تھی تو نیچے لکھ دیتے تھے پٹوارن. بھائی اب ضروری نہیں ہے کہ میں خان صاحب کی حکومت کے بارے میں کچھ لکھ رہی ہوں تو میں نون لیگ کے ساتھ ہوں, اور اگر نون لیگ کے بارے میں کچھ لکھ رہی ہوں تو میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں. میری اپنی سوچ ہے, اور انفارچونیٹلی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا لیڈر ہے جس کو میں فالو کروں. اچھا, مجھے ایسا نہیں لگتا. یعنی آپ کو یہ جو لیڈر ہیں موجودہ عمران خان, نواز شریف, یہ لوگ متاثر نہیں کرتے؟ عمران خان اس وقت بڑی مشکل میں ہے, بڑی پریشانی میں ہے. وہ ایک آنیسٹ آدمی ہے, اس میں کوئی دو رائے موجود نہیں ہے. اس وقت آپ مجھے لگتا ہے پاکستان کی ہسٹری کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں. بھٹو صاحب بہت پاپولر ہوتے تھے ہمارے تو پیدا ہونے سے بھی پہلے, اور ابھی خان صاحب کی مقبولیت کا کوئی ثانی نہیں ہے. سیاسی غلطیاں انہوں نے بھی کی ہیں. مجھے لگتا ہے ان کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ دوبارہ ڈیلیور کر سکیں, وہ آ سکیں. تو ایک فرد واحد کے ساتھ صرف پولیٹیکل گرجز کی وجہ سے یہ سب کرنا غلط ہے. پھر آپ میری سپورٹ تو کر رہی ہیں نا؟ نہیں, سپورٹ نہیں. جہاں اتنے موقع ملے ہیں, نواز شریف صاحب 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو کتنی بار موقع ملے ہیں, اور سندھ میں تو موقع ہی موقع ہیں ان کے پاس, انہوں نے کچھ نہیں کیا. خان صاحب کی حکومت ٹاپل کر دیا آپ نے, ان کو جیل میں ڈال دیا. مقدمے گنے, مجھے تو گنتی بھی یاد نہیں کتنے مقدمے ہیں. تو ایسا قصور نہیں تھا ان کا, ہم سب جانتے ہیں یہ. تو میں کوئی پولیٹیکل ان کی فین نہیں ہوں, لیکن جس طرح ہمارے ملک میں ہوتا ہے ان کو موقع مل جانا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کے پسندیدہ اینکر کون ہیں؟ مجھے کاشف عباسی بہت پسند. میں نے اقرار الحسن صاحب کا نام سننے کے لیے سوال پوچھا. دیکھیں آپ اقرار کا نام ویسے ہی 50,000 دفعہ میرے منہ سے سن چکے ہیں, تو نہیں ان کے پروگرام دیکھتی ہیں اقرار الحسن؟ اقرار کے پروگرام بہت کم دیکھتے. کیا وجہ؟ اچھے نہیں کرتے میں پروگرام وہ بہت اچھے کرتے ہیں. تو پھر دیکھتی کیوں نہیں آپ؟ ہم تو دیکھتے ہیں, آپ کیوں نہیں دیکھتی؟ میں نے دیکھ لیے ہوئے بہت سارے پروگرامس, ذاتی زندگی میں بھی دیکھتی رہتی ہوں. تو آپ کہتی ہیں یار ایک ہی بندے کو کتنی بار دیکھا جائے؟ میں ٹی وی پہ بھی وہی دیکھوں, گھر میں بھی وہی دیکھوں, ہر جگہ دیکھوں. تو یہ جو ان کے بیٹے ہیں پہلاج, ان کے ساتھ بھی آپ کی اچھی بہت اچھی دوستی ہے. اب وہ لوگ, اچھا جب میں بتاؤں کہ گھر جاتی ہوں اینی کہتی ہیں کھانا کھا لو, کہتے ہیں جھوٹ بول رہی ہے. ماں جی گلے لگاتی ہیں, پیار کرتی ہیں, میرے سے بڑی دوستی, کہتے ہیں. اس کا مطلب انہوں نے قبول کر لیا آپ کو؟ جی بالکل قبول کر لیا کہ یہ ایک حقیقت ہے. ایسا ہی ہے. شروع میں ہماری ملاقاتیں نہیں ہوتی تھی, پھر بعد میں ٹیلی فون پہ بات شروع ہوئی, پھر ملاقات بھی ہوتی تھی, پھر بیچ میں نہیں بھی ہوتی تھی, پھر بیچ میں بات نہیں بھی ہوتی تھی, اور ابھی بھی ایسا چلتا ہے. پہلا آج کو یعنی کہ 2 مما مل گئی. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو لوگوں کو شک کیا کہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا, لوگوں کو تو کسی دن تصویر لگائیں ان کے ساتھ, ان کے یہ دیکھیں. اچھا ماں جی کے ساتھ تو میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تصویر بناؤں نا, اور کسی دن ان کو ایسی کی تیسی ان کا جواب دیں. دیکھیں میں تو اس کے حق میں ہی نہیں ہوں. میں کہتی ہوں جنہیں جو کہنا ہے, جنہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لے. وہ ایکسپلینیشنس کا فائدہ نہیں ہے, وہ انہوں نے ماننا پھر بھی نہیں ہے, تیسرا اعتراض لگا دیں. اصل میں آپ جو خود سوچ رہے ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے اگلا بندہ ویسے ہی. اگر میں بہت جھوٹ بولتی ہوں نا, میں بولوں گی یہ فرخ نے نا جھوٹ بول دیا, میں کیوں شک کروں آپ کی ذات پہ. آپ اگر جھوٹ بھی بول رہے ہیں آپ خود ذمہ دار ہیں, آپ خود جواب دیں. میں کون ہوتی ہوں آپ پہ اعتراض اٹھانے والی. ٹھیک ہے. تو آپ کی ثنا آپ کی بہن ہے؟ جی ثنا میری بہن, جو مشہور و معروف انڈیا اور پاکستان, انڈیا کی طرف زیادہ مشہور ہے, پاکستان کی طرف سے کم. ایسا ہی ہے, ایسا ہی. انڈیا میں وہ بڑی پاپولر ہے ماشاء اللہ, بڑی محنتی ہے. میری سارے بہن بھائی میرے بہت محنتی ہیں. میں سب سے بڑی ہوں. اچھا. مجھ سے چھوٹی 4 بہنیں اور 1 بھائی ہے ماشاء اللہ. تو میڈیا میں کتنے ہیں؟ ثنا ہے اور بس میں اور ثنا ہے. بس آپ اور ثنا؟ جی. اور یہ بھی آپ خود ہی آئے ہیں؟ خود آئے ہیں. وہ ثنا کو بھی ویسے خود ہی شوق تھا؟ اچھا ثنا نے بھی اپنی جو جرنی ہے نا خود ہی اس کو چوز کیا اور خود ہی وہ آگے بڑھی ہے. مجھے بھی جیسے سمجھ آتا گیا میں کرتی گئی. ہاں یہاں پر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز اسے کرنی ہوتی ہے مجھے فون کرتی ہے, آپ ہی ایسا ہے, آپ ہی ایسا ہے, میں کیا کروں. اس کے اندر نا ایک بچہ بھی ہے, بالکل بچوں کی طرح بہیو کرتی ہے, تو اس کو میں ڈانٹ بھی دیتی ہوں, اسے پیار سے بھی سمجھا دیتی ہوں. تو وہ کافی زیادہ میرے چھوٹے بہن بھائی بڑی عزت کرتے ہیں. یہ تو آپ نے زرداری صاحب والی اسٹیٹمنٹ دی نا, وہ
ट्रेनिंग ले रहा है अभी बिलावल ये वो। नहीं ट्रेनिंग नहीं ले रही, वो माशाल्लाह से बहुत एक्सपर्ट है, मैं उसके काम से बहुत मुतासिर हूँ, वो इतनी डेडिकेटेड है माशाल्लाह उर्दू माशाल्लाह। पॉइंट में थी उनकी, इतना उन्होंने काम वहाँ पे किया, फिर अपना यूट्यूब चैनल बड़ा बहुत कामयाब है मेहनत उनका। से काम करती है वो। उसके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से, बड़ा बेटा 4 साल का हो गया और छोटे वाला अभी 2 साल का हुआ होगा। तो वो उनके साथ मतलब बच्चों को भी देखती है, घर भी देखती है, अपनी वीडियोस भी करती है, एडिटिंग, और उमर जो उसका हस्बैंड है वो भी उसके साथ कदम से कदम मिला के दोनों चलते हैं। अल्लाह उन्हें बहुत कामयाबियाँ दे, लेकिन बहुत मेहनत से काम करते हैं। ये आपकी जो अवाइल के दिनों में दोस्तियाँ हुई मदीहा नकवी ये वो, ये कायम रही बाद में? मदीहा से अभी भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। मैं कराची जाती हूँ, मिलते हैं, इस्लामाबाद जाऊँ मारिया से मिलती हूँ। सदफ़ थोड़ी सुस्ती करती है, सदफ़ मिल लो, कहाँ हो तुम? ये जो एयरवे वाली हैं सदफ़? जी सदफ़ अब्दुल जब्बार। तो और जो मर्द हज़रात थे उनमें से कौन से उस वक्त गए आगे? इकरारुल हसन वगैरह गए या वसीम बदामी गए, उसके अलावा जो एंकरिंग में चले गए और बड़े मारूफ हुए या फिर आगे नाम बना उनका? वैसे वसीम और इकरार का बहुत नाम बना। आदिल अब्बासी हमारे कॉलीग हुआ करते थे, उन्होंने प्रोग्राम शुरू कर दिया। सत्ती जो अभी मॉर्निंग शो कर रहे हैं, जी। वो भी प्रोग्रामिंग में आ गए। और कुछ मेरे जहन में नाम नहीं आ रहे। गरीदा फारूकी के साथ आपने काम नहीं किया? मैं गरीदा फारूकी हमारी सीनियर थी जब दुनिया न्यूज़ में मैं ट्रेनिंग ले रही थी, तो वो हमारी सीनियर थी और हम न्यूज़ एंकर थी वो तब न्यूज़ एंकरिंग, लेकिन हम उन्हें बड़े रश्क से देखा करते थे। क्यों, क्या वजह? एक तो सैलरी बहुत अच्छी थी, हम कहते थे वाओ ये माशाल्लाह से इतनी अच्छी सैलरी पे आई हैं। फिर उनका एक बॉडी लैंग्वेज, उनका एटीट्यूड बहुत डिफरेंट हुआ करता था, तो हम बड़े रश्क की निगाह से देखते थे। और अभी भी आप उनको प्रोग्राम वगैरह देखने का मौका फिर मिलता है? उनसे बाद में अच्छी दोस्ती हो गई बाद में अच्छी। अच्छा, तो कौन से इस तरह के लोग हैं, ख़वातीन में ख़ास तौर पे देखा जाता है कम है इसकी रेशो, जो प्रोग्रामिंग की तरफ गई? कम है, आप सही कह रहे हैं, कम है। लेकिन नबीहा चली गई, नबीहा मेरे से बाद वाले बैच की है, वो चली गई। आयशा थी, आयशा सुहेल भी चली गई, आयशा जुल्फ़िकार भी प्रोग्राम की तरफ चली गई, आयशा नाज भी चली गई। मुझे लग रहा है तकरीबन सभी लोग प्रोग्राम की तरफ। लेकिन ये आप देखते हैं किसी खातून एंकर को जिसको आप कहते हैं कि इस तरह से हमने बनना है, यानी इस तरह का हो जाना है, यानी आसमा शराजी, नसीम ज़ारा, इनमें से कोई या कोई भी मॉडल हो सकता है? सभी बहुत इंस्पायरिंग हैं, लेकिन अगर मैं फ़ीमेल एंकर्स की बात करूं, बाइस्ड शायद आप मुझे कह सकते हैं, मारिया मेमन बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मारिया मेमन, सॉरी मेरा नाम भूल गया इसलिए। जी मारिया बहुत अच्छा काम कर रही हैं और वो मुझे लगता है बहुत से लोगों के लिए बड़ी इंस्पिरेशन है। इसी तरह से मदीहा बहुत अच्छा काम कर रही है मॉर्निंग शो के अंदर। आप अगर देखें डिसेंसी के साथ, वो सारी वैल्यूज़ को साथ लेकर चलते हुए, और न्यूज़ मॉर्निंग शो में सदफ बहुत अच्छा काम कर रही है। अरमला बहुत अच्छा काम कर रही है। ये बताएं कि बाइस्ड कौन है एंकर जो शो कर रहे हैं इस वक्त और कौन नहीं है? काशिफ अब्बासी मुझे बड़े न्यूट्रल लगते हैं, यानी वो दोनों तरफ की चीज़ों को लेकर चलते हैं। इवन वसीम बदामी मुझे लगता है कि वो भी बड़े अच्छे तरीके से काम करें। इकरारुल हसन बाइस्ड नहीं है? इकरार का शो सियासी नौयत का नहीं है, वैसे वो तो एक पैशन है उनका। अच्छा। काम पैशन है, वो बेहतरी के लिए काम करें। हामिद मीर साहब का बहुत अरसा हो गया मैंने नहीं देखा प्रोग्राम। शाहज़ेब खान ज़ादा साहब ने अभी जो खावर साहब का इंटरव्यू किया, शाहज़ेब बहुत मेहनती हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। वो मुझे लगा कि क्यों नहीं करना चाहिए था, मना कर देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसमें आप किसी शख्स की ज़ाती ज़िंदगी, अगर बात पॉलिटिक्स की हो रही होती, कारकर्दगी की हो रही होती तो ठीक था। एक खातून जिससे आप 6 साल पहले अलग हो गए थे, जो भी सर्कमस्टांसेस रहे हों, उनकी आप पहले तारीफ़ें करते रहे। अगर आपको याद हो, मुझे याद है खावर साहब का हमने इंटरव्यू भी किया। ये आपकी बातें सारी दुरुस्त हैं, इनको अगर अखलाकी म्यार पे अगर आपने कहीं पे इसको मुय्यर कर, बिल्कुल। क्या एक बतौर एंकर, बतौर सहाफ़ी, क्या खावर मनिका का इंटरव्यू न्यूज़ सेंस नहीं रखता? क्या उस दिन का सबसे बड़ा इंटरव्यू वो नहीं था जिसे पूरा पाकिस्तान नहीं देख रहा था? पूरा पाकिस्तान देख रहा होता है, लेकिन पूरा पाकिस्तान जो है वो एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता है। कहीं ना कहीं हमें लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में झांकने का बहुत ज़्यादा शौक है। सब एक वज़ीर आज़म से रिलेटेड बात है, इस वक्त का मकबूल तरीन नाम है ज़ाती ज़िंदगी है, आप कहते हैं कि इसमें फर्क रखना चाहिए। यहाँ पे फ़रा मैंने देखे हैं हजूर, मैंने यहाँ पे देखी आयशा आद मलिक एक करैक्टर होती थी, हमजा साहब के साथ, हमजा शहबाज साहब के साथ उनका कोई मामला था, जो उन्होंने दावा किया और था। उनके सारे इंटरव्यूज आप अभी जाके सर्च करें, सबने किए हुए इंटरव्यू। नहीं होने चाहिए। अच्छा मेरी बात सुनिए, में कभी ऐसा किया होगा ना, मैं उसको कंडेम। अब मेरे पास अगर खावर मनिका उन लोगों में से नहीं है जिनके बारे में शक किया जा सकता है कि उनको मार के या उनको इस तरह हो सकता है कोई प्रेशर हो उन पे। लेकिन शाहज़ेब खानज़ादा ने जिस तरह से सवाल पूछे हैं, क्योंकि अगर मैंने उस इंटरव्यू को देखे बगैर राय कायम नहीं की,
وہ تو پورے جس طرح ایک صحافی کو سوال پوچھنے چاہیے, یعنی ان کو پوچھنا پہلے آپ یہ کہتے تھے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں نے پورا انٹرویو نہیں دیکھا, مجھے سوالات پر بھی اعتراض نہیں ہے, میرا اعتراض صرف ٹاپک کے اوپر ہے. یہ بہت غیر اخلاقی چیز ہے. جب ایک چیز عدالت میں چلی جائے آپ کیسے اس کو رپورٹ نہیں کر سکتے؟ مثال کے طور پہ عدالت میں بعد میں گئی ہے, چلیں عدالت میں بعد میں ایک شخص لے کے جا رہا ہے, میرے پاس خبر آتی ہے آج کہ جی آصف زرداری صاحب نے کوئی شادی کر لی ہے, نہیں ہے تو ذاتی زندگی ان کی, بالکل بالکل ایسا ہی ہے. کیا مجھے یہ خبر نہیں بریک کرنی چاہیے؟ خبر بریک کرنے میں اور اس پر الزامات لگانے میں بہت فرق ہے. اگر آج خبر آ گئی زرداری صاحب کی شادی ہوگی, آپ نے خبر بریک کر دی, یہ ٹھیک ہے, لیکن ابھی کوئی اطلاعات ہی نہیں آ رہی, آپ نے الزام عائد کر دیا. یہاں پہ لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں نا, یعنی ریحام خان کی شادی ہوئی, خبر بریک کی, سب نے اس کو جھوٹا کہا, بعد میں وہ سچ ثابت ہوئی. کس طرح کی کتنی خبریں میں آپ کو بتاؤں. یعنی یہاں پر تو سیاسی لیڈر بھی تو جھوٹ بولتے ہیں نا. جھوٹ کوئی بھی بولے وہ غلط ہے, اور اگر میں ایک جھوٹ آپ بول رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں بھی جھوٹ بولوں تو ہم دونوں ہی غلط ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ذاتی زندگی سے متعلق انٹرویو ہونے نہیں چاہیے. نہیں ہونا, ذاتی زندگی کو پالیٹکس سے تو پھر ہمیں 25-30 منٹ نکالنے پڑیں گے. وہ ہم تو دیکھیں, ہم کوئی سیاسی ٹاک شو نہیں کر رہے, ہم تو اپنی یہ ذاتی گفتگو میں خود کر رہی ہوں. یہ ہماری دونوں کی ایک آراء ہے اس کے اوپر, آپ کا زیادہ تجربہ ہے, اور لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ انٹرویو آئے آپ اس کو پورا دیکھیں, یعنی بائسڈ ہوئے بغیر, کسی ایجنڈے پہ آئے بغیر, اور اگلا بندہ بھی اگر کوئی ایجنڈا لے کے آیا تو اس کو بھی وہاں پہ اس ایجنڈے کو بھی لوگوں کے سامنے بے نقاب کرنا. میرا سوال یہ ہے نا کہ اگر چلیں وہ ان کا بہت ہی پریشانی کا وقت گزرا, یا ان کے ساتھ زندگی میں جو کچھ ہوا, جو خاور صاحب نے باتیں کی ہیں, یہ آج سے 6 سال پہلے کیوں نہیں ان کو یاد؟ نہیں, یہ اس پہ تو ہم کنونس ہیں کہ مزے انہوں نے اڑا لیے, پورے مزے انہوں نے پورے کر لیے. میں اس تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتی, یعنی اس وقت پوسٹنگ یہ کرتے تھے, سارا کچھ یہ کرتے تھے, اور بعد میں اب انہوں نے سوچا کہ چونکہ وہ طاقت میں نہیں ہے اور تو اب اس طرف چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے, آپ مجھے کوئی بات کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے ایسا کر دیا, یا تو آپ ثبوت لے کر آ جائیں کہ میں نے ایسا کر دیا, تو میں کہوں گی اوکے ٹھیک ہے. لیکن جب آپ بہتان باندھ رہے ہیں یا الزام لگا رہے ہیں کسی کی بھی ذات پہ, یہ میں صرف ایک ذات کی بات نہیں کر رہی, تو پھر اس کا جواب دے آپ کو اللہ تعالیٰ کو بھی ہونا پڑے گا, اور آپ کو پتہ ہے اس کی سزا کتنی سخت ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ تو خیال کر لیں. منصور علی خان یہ باعث ہیں یا نہیں ہے باعث؟ منصور ابھی تو میں بڑے شوق سے دیکھتی ہوں منصور کا ولاگ جو ہوتا ہے. اور عمران ریاض خان باعث ہیں کہ نہیں؟ عمران بھائی اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. وہ بہت زیادہ ٹلٹ تھا ان کا پی ٹی آئی کی طرف, اور ابھی اللہ کرے وہ واپس آئیں, جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو سیاسی لیڈر کو ایز سیاسی لیڈر ہی سمجھنا چاہیے, اس کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی خلیفہ. ٹھیک ہے, یہ ہمارے لوگوں کا مسئلہ ہی ہے, ہم کہتے ہیں یہ فلانا یہ ہے, اور اس کے لیڈر کا اس مقابلے کوئی نہیں ہے اس لیڈر, اور یہ کر ہی نہیں سکتا. اب نواز شریف کی بھی ہسٹری ہمارے سامنے, پولیٹیکل ہسٹری کی بات کر رہی ہوں, ان کی بھی ہسٹری سامنے ہے, خان صاحب کی بھی چیزیں ہمارے سامنے ہیں, کاف لیگ سامنے ہے. آپ ان کی کارکردگی دیکھیں اور پھر آپ اس پر بات کریں. کوئی ایسی بات, دل کی بات جو آپ کہنا چاہتی ہوں؟ اتنی ساری دل کی باتیں, کوئی بات ایسی جو آپ کے دل میں رہ گئی اور آپ چاہتی ہیں یار یہ. ویسے تو ساری باتیں کہہ دیں, بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کا احترام کریں, جینے دو اور جیو, یہ پالیسی ہونی چاہیے. جیو کی مہربانی, انہوں نے ہمیں یہ دی ہے. رابی پیر زادہ, جی, یہ آپ کی کیا معاملہ ان کے ساتھ؟ پہلے کے کسی زمانے میں نوعیت مختلف تھی, حالات مختلف تھے. رابی بہت اچھی بہن ہے. دشمنی اور دوستی؟ دشمنی کبھی بھی نہیں تھی. آپ اگر میرے سوشل میڈیا کو دیکھیں کبھی فروخ, تو میں کبھی کسی کو جواب نہیں دیتی, کوئی کتنی بھی سخت ترین الفاظ استعمال, ایون آپ یہاں بھی کر لیں گے تو میں آپ سے کوئی بد تہذیبی بدتمیزی کچھ نہیں, شاید کوئی بھی میں کوئی جواب نہیں دوں گی. تو وہ ایک مرتبہ ہوا ایسے کہ جب وہ 2018 کی بات کے لوگوں کو لگا کہ ہماری نئی شادی ہوئی, تو رابی نے بھی بہت سے سخت الفاظ کہے. پھر ہم لنڈن جا رہے تھے اور میں اور اقرار ساتھ تھے, تو رابی آ کے اقرار سے ملی. اچھا, فلائٹ میں؟ فلائٹ سے پہلے ہم لاؤنج میں تھے, آ کے ملی. لاہور ایئرپورٹ سے ہی ہم فلائی کر رہے تھے, تو میں پیچھے کھڑی ہوئی تھی. اب اسکرین پہ تھوڑا ذرا مختلف نظر آتے ہیں, اور ریئل لائف میں آپ دیکھیں تو آپ تھوڑے چھوٹے نظر آتے ہیں, اور ذرا اپیرنس چینج ہوتی ہے. تو اقرار سے بات کی, السلام علیکم اقرار بھائی آپ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ رابی نے میری طرف اشارہ کر کے کہا. تو اقرار نے کہا کہ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں آپ نے ٹویٹ کی تھی. اقرار آپ کو پتہ ہے ان کا انداز علیحدہ ہے. تو وہ رابی پھر مجھے بڑی گرم جوشی سے گلے ملی.
پھر ہم جس ایونٹ پر گئے ہوئے تھے وہاں بھی ہم کافی دن ساتھ رہے, کھانا اسٹریٹس میں گھومنا ساتھ رہے. پھر اسی رات جب ہم کھانا وانا کھا کے واپس آئے تو رابی نے مجھے ایک میسیج کیا کہ مجھے اب سمجھ آیا کہ اقرار بھائی نے آپ سے کیوں شادی کی. پہلے ان آپ کے بارے میں کچھ اور تھا ان کا, وہی عام خواتین والا لوگ عام تاثر لے لیتے ہیں, اس وقت انہوں نے برا بھلا کہا. اور پھر اس کے بعد ان کی مجھ سے بہت اچھی دوستی ہو گئی اور اب وہ آپ کی دوست ہے, تعلق ہے, بہت بہنوں والا تعلق ہے, بہت پیار سے ملتے ہیں. تو وہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کون شخص کیسا ہے اور ہمیں جج نہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جس کے بارے میں ہمارا کوئی تاثر ہے تو کوشش کر کے یا مل لیا جائے تو یا بات کر لی جائے ایک مرتبہ, ہو سکتا ہے تاثر تبدیل ہو جائے. اب آپ کو میں اگر صرف ٹیلی ویژن کی حد تک دیکھوں گی تو مجھے آپ ایز اے ہوسٹ ایز اے اینکر نظر آئیں گے. ذاتی زندگی میں آپ کیسے ہیں وہ نہیں مجھے پتا ہوگا, نہ ہی آپ کو میرے بارے میں پتا ہوگا. آج جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں بہت سے پہلو ہمیں پتہ چلے, بہت سے نئے لوگوں کو آپ کے بارے میں پتا چلے گا کہ یار یہ ایسی نہیں ہے, کیسی انسان ہے. اور ویسے بھی نئی رائے قائم کرنی چاہیے. اور کچھ معاملات جو ہیں فروخ, ایک بہت ضروری چیز وہ یہ کہ کچھ معاملات جو ہیں نا آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں, وہ آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے ہی رہنے دیں, اس درمیان میں آپ نہ آئیں. میں نہیں ہوں آپ کی جج نہیں بن سکتی. ہاں جو معاشرے کے ہیں, اگر میری وجہ سے آپ کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ ہے تو پھر آ کے گردن ضرور پکڑ لیں. بہت آپ کا شکریہ, بڑا مزہ آیا. اور سچی بات ہے کہ کئی باتیں مجھے خود بھی پتہ چلی, نئی باتیں. تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا. آپ ہماری باتوں سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور اختلاف کر سکتے ہیں, بالکل آپ کے پاس گنجائش موجود ہے. لیکن فیڈ بیک ضرور دیجیے تاکہ ہم اپنی جو گفتگو کا معیار ہے اسے بہتر سے بہتر بنا سکیں. اپنے میزبان فاروق وڈائچ کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.